شر علی صاحب شروع کریں اور پھر ان کا رسپانس امجد صاحب دیں گے، اور پھر اگر کچھ گفتگو ہو، سوال ہوں، اگر ہو سکتا ہے کچھ ایکسچینج ہو اس میں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ جو حاضرین موجود ہیں انہیں خوش آمدید، اور ہست و نیست کے جانب آج کی نشست پہ ڈاکٹر شیر علی ترین ہمیں منتخب کریں گے، اور ڈاکٹر امجد وہی رسپونڈنٹ ہیں، وہ ان کا جواب دیں گے، اور پھر اس کے بعد سوال جواب بھی ہو سکتا ہے، گفتگو ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر شیر علی کا موضوع ہوگا واٹ از پولیٹیکل تھیولوجی، شفٹنگ کنسیپشنز آف ساورنٹی ان ساؤتھ ایشیا، یعنی بر صغیر میں حکامیت کے بدلتے ہوئے تصور۔ ڈاکٹر شیر علی کا تو ویسے تو تعارف کے محتاج ہمارے دونوں مہمان نہیں، مگر ڈاکٹر شیر علی امریکہ میں ہوتے ہیں، فرینکلن اینڈ مارشل کالج میں پڑھاتے ہیں۔ ان کی پی ایچ ڈی انہوں نے ڈیوک یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ان کا کام بر صغیر کی علماء پہ ہے، اور علماء عصر جدید کے ان کی اخلاقی، سیاسی اور علمی نظریات پہ کام ہے۔ جو ان کی کتاب جو بہت مقبول ہوئی ہے، میں اس کا نام غلط نہ بول دوں، ڈیفینڈنگ محمد ماڈرنٹی۔ اور ڈاکٹر امجد وحید کی پی ایچ ڈی کمپیریٹیو سویلائزیشنز میں یونیورسٹی آف پنجاب سے ہے۔ یہ ایکس ڈائریکٹر رہے ہیں اسکول آف ایڈوانس اسٹڈیز، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں، اور آج کل یہ دپال پور میں ہوتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں دالان کے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر شیر علی کو کہ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فؤاد نعیم صاحب، اور شروع میں اظہار تشکر کروں گا ہست و نیست کے تمام منتظمین، ڈاکٹر تیمور صاحب، رضوان ضمیر صاحب اور ڈاکٹر امجد کا، کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے یہ وقت صرف کیا۔ میں آپ کے انتہائی مشکور، اور تمام جو یہاں پہ حاضرین ہیں ان کا میں انتہائی مشکور ہوں۔ اور اظہار تشکر کے ساتھ ساتھ میں ہست و نیست کے تمام کاوشوں کو سراہنا بھی چاہتا ہوں کہ جتنے زیادہ آپ نشستیں کرتے ہیں، یہ آپ کی علمی کاوشیں، اس کا میں بڑا مداح ہوں، اور آپ کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے خاص طور پر یہاں پہ مغرب میں جو پاکستانی مفکرین اور باحثین ہیں ان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ پاکستان میں لوگوں سے مخاطب ہوں، تو اس موقع کو میں ایک شرف تصور کرتا ہوں، اور آپ کا میں انتہائی مشکور بھی ہوں، اور آپ کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ آج کی نشست کے بنیادی محرک جو ہیں، انہوں نے اپنی اسکرین بند کی ہوئی ہے، رضوان ضمیر صاحب۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ ان کو میری کتاب کا جو سب سے مختصر باب ہے، پہلا باب، وہ بڑا پسند آیا ہے۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ وہ ان کو باب پسند آیا کہ اس کا مختصر ہونا پسند آیا۔ شاید بین سطور ان کا پیغام یہ تھا کہ مختصر ہی بات کی جائے تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے ہست و نیست میں اس باب پر بات کرنی ہے، تو ان کی گزارش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، تو یہ بنیادی محرک ہے، اور اس لیے میں یہاں پہ ہوں۔ ہست و نیست پر میں نے پہلے بھی اپنی کتاب کا تعارف کیا ہوا ہے، اس کے جو بنیادی نکات ہیں تو میں تکرار نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ حاضرین جو شاید موجود نہ ہوں ان کے لیے شاید سود مند ثابت ہو کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں ایک جو بنیادی نقطہ ہے اس کتاب کا، اور اس کے جو بنیادی جو ہدف ہے وہ میں بیان کر دوں۔ اور آج کی جو نشست ہے، آج تقریباً آدھے گھنٹے میں بات کرنے کا میرا منصوبہ ہے، اس میں جو اس کتاب کا ایک منہجی پہلو ہے، خاص طور پر حاکمیت کے مفہوم سے یا تصور سے جڑا ہوا، اس پر میں زیادہ بات کرنا چاہوں گا۔ اور خاص طور پر جب ہم مغرب سے کچھ منہجی اور مفاہیم کو اٹھاتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں، اور پھر بر صغیر یا دیگر علمی روایات سے اس کا ایک مکالمہ کرواتے ہیں، تو اس مکالمے کی کیا حیثیت ہے، اور اس میں جو یہ طاقت کا ایک عدم توازن ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی علمی روایات، نظریاتی جو مفاہیم، اور پھر بر صغیر کے خواہ وہ علماء ہوں یا دیگر علمی روایات ہوں، اس کا آپس میں مکالمہ کروانے کی جو حیثیت ہے، اور اس میں کس قسم کے جو تحدیات ہیں، چیلنجز ہیں،
اس پر میں زیادہ تبصرہ کروں گا آج. مگر بہت ہی مختصراً جو ڈیفینڈنگ محمد اینڈ ماڈرنٹی جس کا تذکرہ ڈاکٹر فواد نعیم صاحب نے کیا، بنیادی طور پر یہ 18ویں اور 19ویں صدی میں بر صغیر کے علمی روایات، علماء کے مابین اور ان کے اختلافات پر یہ کتاب مرکوز ہے. خاص طور پر جو سب سے سنی علماء، چند جو سب سے معروف اور جلیل القدر علماء، جس کو آج ہم تعبیر دیتے ہیں بریلوی دیوبندی تنازع سے، تو نہ صرف اس کتاب میں 19ویں صدی کے اواخر میں جو یہ دو مسالک ابھرے ان کے آپس میں اختلافات پر تبصرہ کیا گیا ہے، مگر اس سے پہلے جو 19ویں صدی کے اوائل میں علماء جیسے مولانا شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1831 میلادی میں ہوئی، مولانا فضل حق خیر آبادی جن کی وفات 1861 میں ہوئی، جو خیر آبادی گھرانہ، ولی اللہی گھرانہ، تو یہ جو مختلف علماء ہیں جو کہ انفرادی ان کی ایک بحث تھی اور ان کا جو ایک اختلاف تھا، اور پھر وہ 19ویں صدی کے اواخر میں مسالک کی شکل اختیار کر گیا، گروہوں کی شکل اختیار کر گیا. تو یہ جو ایک پوری کہانی ہے وہ بتائی گئی ہے اس کتاب میں، جس کے 12 کل ابواب ہیں. اور جو بنیادی نقطہ ہے اس کتاب کا وہ یہ ہے، یہ سوال جو مطرح کیا گیا ہے اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ جیسے بر صغیر میں مسلمان اپنی سیاسی حاکمیت کھو جاتے ہیں مغلیہ سلطنت کے انحطاط کے بعد، اور برطانوی سلطنت اور برطانوی حکومت کے ازدہار کے بعد، زیادہ طاقتور ہو جانے کے بعد، تو سیاسی حاکمیت کے کھو جانے سے خدائی حاکمیت، جسے ہم انگریزی میں تعبیر دیتے ہیں ڈیوائن سوورنٹی سے، اس پر کس قسم کے تنازعات، اختلافات جنم لیتے ہیں. اور خاص طور پر اس کتاب میں ایک رشتہ ہے 3 عناصر کے درمیان، اس پر تبصرہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک خدائی حاکمیت، دوسرا نبی پاک کی سلطت اور نبی پاک کی شخصیت، جسے ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں پروفیٹک اتھارٹی، کیرزمیٹک اتھارٹی آف دا پروفیٹ، نبی پاک کی کرشماتی سلطت. اور پھر تیسرا عنصر عامت الناس کے روزمرہ کے اعمال اور ان کے رسوم، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایوری ڈے ریچول پریکٹسز. تو جو 3 عناصر ہیں، خدائی حاکمیت، نبی پاک کی سلطت اور عامت الناس کے روزمرہ کے اعمال اور رسوم، اس کا آپس میں کیسا ہم ربط و تعلق دیکھتے ہیں ان علماء کے اختلافات اور ان کے متشاجرات میں. اور جو بنیادی نقطہ ہے اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندی تنازع، جس کی اوائل ہم دیکھتے ہیں 18ویں صدی کے آخر میں، 19ویں صدی کے اوائل میں، اور پھر وہ 19ویں صدی کے اواخر میں جا کر مسالک کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اس میں ہم ان 3 عناصر کا جو آپس میں رشتہ ہے اس کے ہم 2 جداگانہ تصویریں دیکھتے ہیں، جسے انگریزی میں تعبیر دی گئی ہے اس کتاب میں کمپیٹنگ پولیٹیکل تھیولوجیز. اب یہ پولیٹیکل تھیولوجی کیا ہے اس کی طرف میں بڑھوں گا چند لمحوں میں، مگر بنیادی طور پر یہ کتاب لکھنے کی جو ضرورت ہے وہ مجھے اس لیے پیش آئی، جو ایک قلت میں نے دیکھی یہاں پہ مغربی علمی حلقوں میں یا کتب میں، مقالات میں، جب یہ علماء کے اختلافات اور ان کے روایات کے حوالے سے، ایک تو یہ میں نے قلت محسوس کی، کمی محسوس کی کہ حالانکہ بہت سے جید کتب موجود ہیں، مگر جو علماء کی دینی سوچ ہے، جو ان کے دینی جو روایات ہیں، جو نصوص ہیں، جو متون ہیں، اس پر ہم زیادہ ترکیز نہیں دیکھتے. جو اداراتی جو ایک تاریخ ہے یا سیاسی تاریخ ہے، یا جو برطانوی سرکار اور اس سے پیدا ہونے والے جو احوال ہیں، اس پر ہم زیادہ ترکیز دیکھتے ہیں مورخین کے کتب میں، ان کے مقالات میں. تو میری کوشش یہ تھی کہ جو جو پس منظر ہے اس پر بھی اپنی نگاہ ڈالی جائے، اور اس میں بات کروں گا بھی آج، مگر جو ان کی اپنے جو دینی منطق ہے، ان کی جو داخلی جو منطق ہے مختلف امور کے حوالے سے، اس کو بھی سامنے لایا جائے. تو یہ جو اختلافات تھے بنیادی طور پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف امور کے حوالے سے اس پر مرکوز تھے، جیسے کہ علم الغیب اور اس کے حدود، اور علم الغیب کی کیا حیثیت ہے، بدعت اور اس کے حدود و قیود، خاص طور پر ایسے رسوم جیسے مولد نبی، فاتحہ مروجہ یا ایصال ثواب جیسے کہا جاتا ہے، یا ایک اور جو ایک بڑا استفزازی کنٹروورشل ایک امر تھا وہ ہے امکان نظیر، کیا ایک اور نبی جنم لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، اور امکان کذب، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی وعدے کی خلافی کرنے کی امکانیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو علم الغیب، اور ایک اور شفاعت نبی. تو شفاعت نبی، بدعات، علم الغیب، امکان نظیر، امکان کذب. تو اس میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو تمام یہ جو امور ہیں وہ تمام نبی پاک کی شخصیت اور ان کی جو حیثیت ہے جدیدیت میں،
اس سوال پر یہ تمام امور مرکوز ہیں اور تمام یہ جو اختلافات ہیں وہ مرکوز ہیں۔ تو بنیادی نقطہ اس کتاب کا یہ تھا کہ جب مسلمان بر صغیر میں اپنی سیاسی حاکمیت کھو بیٹھتے ہیں تو مختلف انداز میں نبی پاک کی جو سلطت ہے اور ان کی شخصیت ہے اس کے دو مختلف ہم تصویریں دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ہم ایک ایسی تصویر دیکھتے ہیں دیوبند علماء کے ہاں اور اس سے پہلے مولانا شاہ محمد اسماعیل کے ہاں، جس میں نبی پاک کی انسانیت کے کمال سے ہی ان کی رسالت کے کمال کو جوڑا گیا ہے۔ جیسے مولانا اشرف علی تھانوی ایک جگہ کہتے ہیں کہ کہ تم نبی پاک کو الہ مانتے ہو مگر ناقص، ہم انہیں عبد مانتے ہیں مگر کامل۔ تو ان کی جو عبدیت ہے اسی سے ان کی رسالت کا جو کمال ہے وہ ملتصق ہے، وہ جڑا ہوا ہے۔ اور دوسری ہاں ہم دیکھتے ہیں بریلوی علماء مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1921 میلادی میں ہوئی، اور اس سے پہلے مولانا فضل خیرآبادی، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، جو نبی پاک کی خاص ایک حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے حوالے سے، ان کی خاص ایک کرشماتی جو ایک سلطت و طاقت ہے، اس کی آپ تنقیص نہیں کر سکتے عامت الناس کو یہ کہہ کے کہ مولد النبی بدعت ہے، علم الغیب چھین لینا ان سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بہت سے جو نکات ہیں اس میں، اور اس کے جو کچھ پیچیدہ جو امور ہیں وہ اس کا کتاب میں بھی احاطہ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے میں ہستونیس میں بھی میں نے چند ان امور پر روشنی ڈالی ہوئی ہے، تو اس پر میں ابھی نہیں جاتا۔ تو یہ بالاختصار یہ کتاب کا نقطہ ہے اور یہ اس کی بنیادی حجت ہے، اور اس کی جو چند مندرجات ہیں وہ یہ ہے۔ اب جو سوال اٹھا میرے لیے بحیثیت باحث یہ کتاب لکھتے وقت کہ یہ جو مختلف امور ہیں اور مختلف اختلافات ہیں، یہ 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی میں ہی کیوں ابھرے؟ یہ ایک تاریخی بھی سوال ہے اور ایک منہجی سوال بھی ہے کہ یہ 19ویں صدی کے اواخر میں ہی کیوں اٹھ رہے ہیں یہ سوالات، خدائی حاکمیت، نبی پاک کی سلطت اور آمد الناس کے روزمرہ کے اعمال اور رسوم کے حوالے سے، یہ اس سیاسی اور اس تاریخی لمحے کی کیا خاصیت ہے؟ تو اس میں جو میں نے دکھانے کی کوشش کی اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ یہ اسی لیے اٹھ رہے ہیں اس لمحے میں کہ یہ ایک لمحہ ہے جس میں ہم ایک تبادلہ دیکھ رہے ہیں مختلف سیاسی نظام کے درمیان۔ مغلیہ سلطنت کے انحطاط اور برطانوی سلطنت کے ازدہار کا جو یہ لمحہ ہے، اس میں ہم حاکمیت کی جو حیثیت ہے وہ کافی مبہم ہو گئی ہے۔ اس میں ایک طرح کا ایک ابہام واقع ہو گیا ہے کہ حاکمیت کی حیثیت ہے کیا۔ اور اس سے پھر مجھے خیال یہ آیا کہ کیوں نہ یہ جو بحث ہے اور یہ جو اختلاف ہے، جس کو کافی بسا اوقات بہت ہی سطحیت سے دیکھا جاتا ہے، یہ جو سب سے ایک عمومی جو تاثر ہے اس اختلاف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ شریعت کے نمائندگان اور متصوفین کے درمیان ایک اختلاف ہے۔ یہ سب سے جو عمومی تاثر ہے، علمی حلقوں میں بھی اور غیر علمی حلقوں میں بھی، مغرب میں بھی اور بسا اوقات حتیٰ کہ بر صغیر میں بھی، ہندوستان پاکستان میں جو سب سے عمومی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے نمائندگان اور متخصصین اور یہ متصوفین کے درمیان کے اختلاف ہے، جس میں بریلوی حضرات کو متصوفین ٹھہرایا جاتا ہے اور دیوبند کے علماء کو شریعت کے نمائندگان، جو کہ بالکل ہی غلط ایک تاثر ہے، کیونکہ دونوں جو گروہ تھے یہ علماء کے، یہ جید اور بلند پایا علماء بھی تھے، حنفی المذہب تھے، اور ساتھ ساتھ بہت ہی جلیل القدر متصوفین بھی تھے، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا احمد رضا خان، گویا کہ مختلف طرق سے ان کا تعلق تھا، مگر دونوں بہت ہی جلیل القدر متصوفین اور علماء بھی ہیں۔ تو یہ کوئی شریعت و طریقت کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ تو پھر میری سوال جو ابھرا تو اس کو ایک زیادہ پیچیدہ انداز سے کیسے پیش کیا جائے، ایک کیسے نظریاتی ڈھانچے میں اسے ڈھالا جائے اس اختلاف کو، جس سے اس کے جو نکات ہیں وہ بھی ابھریں، جو اس کے دینی جو داخلی منطق ہے وہ بھی عیاں ہو، اور ساتھ ساتھ اس کو ایک ایسے نظریاتی ڈھانچہ فراہم کیا جائے جس سے مغرب کے نظریاتی کچھ جو تیارات فکر ہیں، سٹریمز آف تھاٹ، اور یہ جو دینی اختلاف ہے اس میں آپس میں مکالمہ بھی کروایا جائے۔ تو اس سے یہ ایک مفہوم سامنے آیا جو ہے پولیٹیکل تھیولوجی، جس کی طرف میں ابھی بڑھتا ہوں۔ تو ابھی میں محاضرے کے دوسرے حصے پہ بڑھتا ہوں اور پھر میں دوبارہ بر صغیر پہ آؤں گا چند دقائق بعد، چند منٹ بعد۔ تو پولیٹیکل تھیولوجی جو یہ عنوان بھی ہے آج کے اس نشست کا کہ پولیٹیکل تھیولوجی کیا ہے، یہ کافی ایک مبہم مفہوم ہے، تصور ہے۔ انگریزی میں بھی اگر آپ بات کر رہے ہوں تو اس میں کافی ابہام ہے، اور میرا خیال ہے ابہام کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل تھیولوجی کوئی علمی مجال نہیں ہے، اٹس ناٹ اے اسفیئر آف نالج، جیسے علوم الانسان، اینتھروپولوجی ہو گئی، یا سماجی علوم، سوشیولوجی وغیرہ، یا دینیات۔
پولیٹیکل تھیولوجی بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بہت ہی سادہ الفاظ میں اس کی تعریف ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ سیاسی مفاہیم اور تصورات، پولیٹیکل کیٹیگریز اینڈ کانسیپٹس، اور خاص طور پر حاکمیت یا سوورنٹی، وہ کیسے دینی تصورات اور مفاہیم سے متاثر ہوتے ہیں. یعنی دینی مباحث اور سوچ اور سیاسی تصورات اور مفاہیم کا آپس میں جو ایک دیرینہ تعلق ہے، ایک دیرینہ جو ربط ہے، اس کی عکاسی کا نام ہے پولیٹیکل تھیولوجی. تو یہ ایک علمی مجال نہیں ہے، مگر ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک منہجی کلید ہے. اٹس اے کنسیپچول کی، ایک منہجی کلید ہے جس سے سیاسی مفاہیم اور تصورات اور دینی مفاہیم اور تصورات کا آپس میں جو دیرینہ تعلق ہے اس کو نمایاں کرنے میں مدد ملتی ہے. یہ بنیادی تعریف ہم دے سکتے ہیں پولیٹیکل تھیولوجی کی. تو اگر ہم لفظی اس کا ترجمہ کریں اردو میں، عربی وغیرہ میں، تو سیاسی ایمانیات یا الہی سیاسیات وغیرہ ہم کر سکتے ہیں، مگر وہ تھوڑا پیچیدہ ہو جائے گا اور مبہم رہے گا. میرا خیال ہے اگر اس کو ہم دین اور سیاست کا آپس میں جو دیرینہ تعلق ہے اس سے اگر ہم تعبیر دیں تو شاید زیادہ سود مند ثابت ہو. پولیٹیکل تھیولوجی ایک لمبی تاریخ ہے مغربی علمی حلقوں میں، جو کہ اسپینوزا اور اس سے پہلے بھی جاتی ہے، 15ویں صدی سے پہلے بھی اس کا استعمال ہم دیکھتے ہیں مختلف متون میں، نصوص میں. مگر اگر ایک کوئی مفکر ہے جس سے خاص طور پر یہ جو تصور ہے وہ مروج ہوا اور یہ بالکل ایک رائج تصور بن کے سامنے آیا، تو وہ ہیں 20ویں صدی کے مفکر اور قانون دان کارل شمٹ، المانی جرمن قانون دان کارل شمٹ. اور ان کی 1922 میں شائع ہونے والی کتاب جس کا بڑے بسیط عنوان ہے پولیٹیکل تھیولوجی. مختصر کتاب ہے، ایک وجیز کتاب ہے، مگر کافی معقد بھی ہے ساتھ ساتھ. تو بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کے چند جو بہت ہی اہم نکات ہیں وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس کو پھر بر صغیر کی علمی روایات اور اس کے سیاسی سیاق سے ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں اس کی طرف میں بڑھوں. کارل شمٹ کا بنیادی دعویٰ اس کتاب میں وہ یہ تھا کہ بظاہر تو 20ویں صدی میں جو جدید ریاست کا قیام ہم دیکھتے ہیں، جدید ریاست یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو اس سے پہلے کے جو نظام تھے، جو اس سے پہلے جو سلطنتیں تھیں جو دین کے زیر اثر تھیں اور الہیات کے زیر اثر تھیں، تھیولوجی کے زیر اثر تھیں، ہم اس سے بالکل چھٹکارا پا چکے ہیں اور ایک نئے جدید سیکولر ریاست کا بھی قیام ہو چکا ہے، وہ وقوع پذیر ہو چکی ہے. کارل شمٹ کا کہنا یہ تھا کہ بظاہر تو یہ دعویٰ ہے جدید ریاست کا، مگر اگر آپ غور سے تحقیق کریں اور اس کی اگر آپ چھان بین کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جدید ریاست کے تمام جو سب سے ضروری تصورات ہیں، جو مفاہیم ہیں، خاص طور پر حاکمیت، وہ اب بھی دینی اور الہی تصورات اور مفاہیم کے زیر اثر ہیں. اور سب سے جو ایک مشہور جملہ ہے اس کتاب کا، میں پہلے انگریزی میں بیان کرتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کروں گا، جو کہ بار بار تکرارن اس کا حوالہ دیا جاتا ہے مختلف کتب مقالات میں. وہ کہتے ہیں all significant concepts of the modern theory of the state all significant concepts of the modern theory of the state are secularized theological concepts. یعنی جدید ریاستی نظریے کے سب سے اہم تصورات خاص طور پر حاکمیت یا سوورنٹی دینی مفاہیم سے متاثر ہیں، سے جڑے ہوئے ہیں. تو گویا وہ جدید ریاست کے جو سیکولر ایک دعویٰ ہے اس پر ایک شبہ القا کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ اس کو زیادہ پیچیدگی سے دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں اپنے قارئین کو. اور دوسرا دعویٰ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو حاکم ہے، جو جدید ریاست کا ایک حاکم ہے، پولیٹیکل سوورن، وہ اس کی مشابہت ہم دیکھتے ہیں خدائی حاکمیت سے. تو جو خدائی حاکمیت کی جو منطق ہے وہ جدید ریاست نے اختیار کر لی. ہاں، جدید ریاست کی جو عملیات ہیں، کس طرح وہ مختلف اپنے باشندوں کو اکٹھا کرتی ہے، اس پر اپنی طاقت کا نفاذ کیسے کرتی ہے، اس کے جو مختلف عضو ہیں وہ کافی مختلف ہیں پچھلی سلطنتوں سے، مگر جو حاکمیت کی بنیادی منطق ہے جدید ریاست کی، وہ خدائی حاکمیت سے اس کی ایک گہری مشابہت ہے. تو یہ دوسرا ان کا ایک نقطہ تھا. اور تیسرا جو نقطہ ہے جو میرے خیال میں کافی ضروری ہے، جو کہ کافی تشویش کا باعث بھی بنتا ہے، کہ یہ جب دینی تصورات اور سیاسی مفاہیم کے آپس میں ربط و تعلق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ سبب اور مسبب کا رشتہ نہیں ہے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ. یہ علت اور معلول کا رشتہ نہیں ہے، مگر ایک خاص تاریخی لمحے میں
ایک خاص تاریخی دور میں سیاسی مفاہیم اور تصورات اور دینی مفاہیم اور تصورات کی جو ہم آہنگیت ہے، جیسے ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں the synchronicity of political and theological concepts and categories، اس کو عیاں کرنے کا نام ہے پولیٹیکل تھیولوجی۔ تو یہ سبب اور مسبب یا علت اور معلول کا رشتہ نہیں ہے، اور یہ کافی بسا اوقات لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یہ کوئی تاریخی ایک نقطہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی احوال کا جائزہ لے کے آپ دینی سوچ پر روشنی ڈال سکتے ہیں یا دوسری طرف۔ تو یہ دوسرا ان کا بنیادی نقطہ تھا۔ تیسرا ان کا بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو حاکم ہے، جو سوورن ہے، میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا کہ حاکم کو سوورن سے ترجمہ کرنا اس میں کیا مشاکل ہیں، اس میں کیا کچھ پیچیدگیاں ہیں، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، مگر پہلے بساطت کے ساتھ ذرا یہ مندرجات بیان کر دیں اور پھر اس میں پیچیدگی بھی ہم لائیں گے۔ تیسرا ان کا بنیادی نقطہ تھا کہ جو حاکم ہے جدید ریاست کا، جو سوورن ہے، اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اعلان کر سکتا ہے استثناء کا، ہی کین اناؤنس دی ایکسیپشن، کہ جو قوانین ہیں، جو امور ہیں ایک ملک کے، ایک قوم کے، اس میں استثناء کا اعلان کرنے کی جو وہ کہ وہ تمکن رکھتا ہے یا امکانیت رکھتا ہے، has the capacity to announce the exception۔ یہ بنیادی خاصیت ہے حاکم کی، سوورن کی۔ the sovereign is he who can announce the exception، یا وہ ایک اضطراری جو ایک کیفیت ہے اس کا اعلان کر سکتا ہے، he can announce the emergency situation، کہ قوانین جاری ہیں، سارے امور جاری ہیں، اور وہ پھر ایک دم اضطراری کیفیت جو ہے وہ کا اعلان کر دے یا استثناء کا اعلان کر دے، جس سے وہ مشابہت دیتے ہیں الہیات میں معجزات سے۔ جیسے معجزات ہیں دین میں، جو کہ ایک جو عام جو امور ہیں، جو عام جو عملیات ہیں، اس میں ایک استثناء، اس میں ایک اضطراری کیفیت کا نام ہے معجزہ۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں خرق العادہ، کہ عادت چل رہی ہے، عادت اور معمول کے احوال چل رہے ہیں، اور پھر اس میں آپ ایک دم ایک استثناء واقع کر دیں۔ تو یہ جو معجزہ ہے الہیات میں اور دینیات میں، وہ جدید ریاست کے جو ایمرجنسی ہے یا اضطراری ایک کا اعلان ہے، اضطراری کیفیت کا اعلان ہے، اس سے وہ مشابہت رکھتی ہے۔ اور ان کے جو آخری نقطہ تھا بنیادی وہ یہ تھا کہ حاکمیت سے اور حاکمیت کے نفاذ سے ایک ملک اور ایک قوم حاصل کیا کرتی ہے، وہ یہ حاصل کرتی ہے کہ اپنی شناخت، اس کی اپنی شناخت زیادہ پختہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا دشمن کون ہے اس کی بھی جو ایک حدود ہے اور اس کی بھی جو شناخت ہے وہ زیادہ پختہ ہوتی ہے، اور زیادہ اس میں اس بات سامنے آتا ہے۔ تو ایک دوست اور دشمن کا تصور ہم دیکھتے ہیں اس حاکمیت کے تصور سے۔ اس کا سیاسی پس منظر یہ ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں وائمار کی جو سلطنت تھی، وائمار کی جو ریاست تھی، وہ قدرے کمزور ہو گئی تھی، جس کا بہت کارل شمٹ کو تذبذب تھا کہ یہ ریاست اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے، اور ان کا بنیادی جو نظریہ تھا حاکمیت کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ ایک مضبوط ریاست کی ضرورت ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، اور اس سیاسی اور تاریخی پس منظر میں انہوں نے اپنے حاکمیت اور پولیٹیکل تھیولوجی کے حوالے سے جو نظریہ ہے وہ پیش کیا، اور اسی کی وجہ سے بعد میں انہوں نے نازی حکومت کی بھی تائید کی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی ایک استفزازی مفکر بن کے سامنے آئے، کنٹروورشل مفکر بن کے سامنے آئے۔ تو یہ تو کارل شمٹ ہوئے، اور ان کی سیاست سے آپ کو تائید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کچھ ان کی جو کچھ مندرجات ہیں وہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں، یا ہماری علمی روایات اور اس میں سیاست اور الہیات کا آپس میں جو ربط تعلق ہے اس کے تجزیے کے لیے، اس کے تحلیل کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم دوبارہ آتے ہیں بر صغیر کی طرف، اور میں محاضرے کے آخری حصے کی طرف۔ تو اس میں بر صغیر کے جو 18ویں صدی کے اواخر یا 19ویں صدی کے اوائل کی تاریخ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو میں جو باب ہے، پہلا باب ڈیفینڈنگ محمد ان ماڈرنٹی کا، جو سیاسی اور تاریخی پس منظر پیش کرتا ہے دیگر 11 ابواب کے لیے، وہ میں نے شروع کی ایک کہانی سے جو ہمیں ملتی ہے، ارواح ثلاثہ، جو علماء کے مختلف افسانے اور کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں یہ موجود ہے مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب کے حوالے سے، کہ ایک دن وہ دلی کے جامع مسجد میں حدیث کی ایک درس پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک مجموعہ لوگوں کا اندر گھستا ہے جامع مسجد میں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو تبرکات کا ایک مجموعہ جو ہے، ایک جلوس جو ہے، وہ گزرتا ہے جامع مسجد کے صحن سے۔ تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر شاہ محمد اسماعیل صاحب کھڑے نہیں ہوتے۔ تو لوگ جو ہوتے ہیں اس مجموعے میں وہ بڑے طیش میں آتے ہیں، بڑے غصے میں آتے ہیں کہ شاہ صاحب، مولانا صاحب، آپ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ تو مولانا صاحب کہتے ہیں، شاہ محمد اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میں حضور اکرم کے نائب کی حیثیت سے ان کی حدیث کا درس دے رہا ہوں،
ان کے تبرکات یا ان کے کچھ ملابس وغیرہ کی جو شرف ہے وہ اس جو میں ابھی جو کام سر انجام دے رہا ہوں اس سے زیادہ نہیں ہے، تو میں کھڑا نہیں ہوں گا، میں اپنا درس پڑھاؤں گا. تو ان کو بہت غصہ آتا ہے، کلامی لفظی جنگ ہوتی ہے وہاں پہ، بات جو ہے گالی گلوچ پہ چلی جاتی ہے اور تقریباً جھگڑے پہ بات چلی جاتی ہے. شاہ صاحب کے جو مؤیدین ہیں وہاں پہ وہ بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہیں، تو ایک یہ لفظی جنگ تک محدود رہتی ہے اور اس میں کوئی جسمانی جنگ نہیں ہوتی. تو یہ جو جلوس تھا، جو لوگ تھے، وہ اکبر شاہ صاحب جو وہاں پہ مغلیہ دور جو ابھی انحطاط پذیر ہے اس وقت، اس کے وہ بادشاہ تھے، ان کے دربار میں گئے، ان کو شکایت لگائی کہ مولانا صاحب جو ہے وہ تبرکات سے کھڑے نہیں ہو رہے اور یہ جو ہے گویا حضور پاک کی گستاخی کر رہے ہیں ان کی شان میں. تو اکبر شاہ صاحب نے شاہ محمد اسماعیل کو بلایا دربار میں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں شورش انگیز حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے نبی پاک کے تبرکات کے حوالے سے. تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے تو اس میں بحث ہے کہ نبی پاک کے تبرکات وہ شرف ذاتی کی مستحق ہیں کہ نہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں انگریزی میں سبسٹنٹیو آنر. پہلے تو اس میں ایک شبہ ہے. اور پھر وہ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک وہاں پہ کارندے کو دربار میں کہ آپ میرے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ اور بخاری شریف کا ایک نسخہ لائیں. وہ جب لاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں اس کو رکھتے ہیں کچھ لمحے اور پھر ان کو واپس دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جائیے. پھر وہ وہاں پہ دربار میں بادشاہ اکبر شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلے تو اس میں بحث ہے کہ شرف ذاتی ہے یا نہیں، جو نبی پاک کے ملابس ہوئے یا ان کے جوتے ہوئے تبرکات وغیرہ میں شرف ذاتی ہے یا نہیں، اس پہ پہلے ایک بحث ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ جو قرآن مجید کی جو حیثیت ہے اور اس کے جو شرف ہے وہ ان ملابس یا جوتے وغیرہ جو بھی تبرکات ہیں اس سے زیادہ ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بخاری شریف جو نبی پاک کا کلام ہے اس کا بھی شرف جو ہے تبرکات سے کئی زیادہ ہے. مگر جب ان کے دو نسخے آئے اور میں نے بھی ہاتھ میں پکڑے کچھ لمحے پہلے، آپ میں سے تو کوئی کھڑا نہیں ہوا. اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو آپ کھڑے ہوتے ہیں تبرکات کے لیے، یہ کوئی نبی پاک کی تعظیم و تکریم کے لیے نہیں، مگر آپ کی رسم پرستی کی وجہ سے آپ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کہانی میں نے بیان کی باب کے شروع میں. تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ 19ویں صدی کے اوائل میں یہ جو سوالات ہیں نبی پاک کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے تبرکات کے حوالے سے کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، یہ سوالات جو 19ویں صدی کے اواخر میں بہت ہی زیادہ ایک شورش انگیز حیثیت اختیار کر گئے، وہ ہم دائرہ عامہ میں، پبلک سفیئر میں دیکھتے ہیں 19ویں صدی کے اوائل میں بھی. اس کہانی کی جو دلچسپ بات ہے، اس میں ایک تیر سے دو شکار کیا ہے مولانا شاہ محمد اسماعیل نے. ایک تو اپنا بیان کیا، انہوں نے ایک دینی موقف بیان کیا ہے کہ شرف ذاتی کس میں ہے کس میں نہیں ہے، حدیث کا میں درس دے رہا ہوں تو میں کھڑا نہیں ہوں گا وغیرہ. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مغلیہ حکومت اور اس کے جو بادشاہ ہے اس کی بھی تنقید کی ہے. تو گویا انہوں نے جو رسم پرستی کا ایک مفہوم سامنے لایا ہے کہ رسم پرستی میں لوگ جو ہے ڈوب گئے ہیں، جو ان کے اصلاحی سوچ کا ایک بہت ہی قلیدی عنصر تھا، اس رسم پرستی کو انہوں نے مغلیہ دور کے سیاسی انحطاط سے جوڑ دیا. یہ ایک ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل تھیولوجی یہاں پہ کہ الہیات کا جو ایک موقف ہے کہ رسم میں اور رسم پرستی میں لوگ جو ہے مغلوب ہو گئے ہیں اور ڈوب گئے ہیں اور خدائی حاکمیت سے وہ کو فراموش کر گئے ہیں. خدائی حاکمیت کی جو ایک حیثیت ہے، ایک بنیادی حیثیت ہے اسلامی الہیات میں، اس کو وہ فراموش کر گئے ہیں. اس رسم پرستی کو، اس دینی موقف کو سیاسی تنقید کے ساتھ انہوں نے جوڑ دی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ان کے مخالفین ہیں، مولانا فضل خیر آبادی اور ان کے جو مؤیدین ہیں، انہوں نے اسی بات پر ان کی پھر جم کی تنقید کی کہ آپ کیوں نبی پاک کے جو تبرکات ہیں اور ان کی جو ایک خاص حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے حوالے سے، اس کی آپ تنقید کیوں کر رہے ہیں، اور اس قسم کے آپ استفزازی شورش انگیز جو مواقف ہیں وہ عامت الناس میں کیوں پھیلا رہے ہیں. تو یہ جو ایک دینی اختلاف ہے، اس میں ہم جو سیاسی ایک پس منظر ہے، ایک سیاسی جو ایک لمحہ ہے جس میں مغلیہ دور کے انحطاط اور برطانوی حکومت کے ازدہار کا جو ایک لمحہ ہے، اس کی ہم جھلک دیکھتے ہیں. تو بنیادی سوال جو میں نے اٹھایا ہے اس کتاب میں بھی اور اس پہلے باب میں بھی اور پہلی فصل میں بھی، وہ یہ ہے کہ کارل شمٹ کی دلچسپی تو اس امر میں تھی کہ کیسے جو جدید سیاسی مفاہیم اور تصورات ہیں، جو جدید ریاست کو تقویت فراہم کرتے ہیں، ایک نظریاتی تقویت فراہم کرتے ہیں، وہ کیسے دینی اور الہیاتی مفاہیم اور تصورات کے زیر اثر ہیں. تو ان کا بنیادی جو ایک سوال تھا وہ یہ تھا: how are modern political concepts and categories informed by theological categories and concepts, especially the modern state. تو یہ ان کا بنیادی سوال تھا.
میں نے اپنی کتاب میں اس کا الٹ پوچھا ہے، وہ یہ ہے کہ کیسے جو دینی مباحث ہیں اور یہ جو خدائی حاکمیت پہ اٹھنے والے جو مباحث ہیں، اس کا کیسے سیاسی جو احوال اور پس منظر ہے اس سے اس کا کیسے دیرینہ تعلق ہے. تو اس سے میں نے کارل شمٹ کی جو نظریاتی ایک ڈھانچہ ہے اس کو تھوڑا اس کو تھوڑا اس میں تھوڑے تبدل اور تغیر کے ساتھ اس کو تطبیق کرنے کی میں نے کوشش کی اپنے علمی روایات کے حوالے سے. اب سوال جو اٹھتا ہے آپ کے دماغ میں اٹھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کون سے جو حاکمیت کا تصور ہے اس میں کیا تبدیلی آئی ہے. جو یہ ایک سوال ہے عنوان بھی آج کے محاضرے کا، بر صغیر میں حاکمیت کے بدلتے ہوئے تصور. تو کیا بدلتے ہوئے تصور ہے؟ بس اس میں آخری 5 منٹ لوں گا اور پھر میں بات کو سمیٹوں گا. اس میں ہمیں ایک جو مفکر ہیں اور ایک مورخ ہیں جو بہت ہی ان کی سوچ اور ان کی فکر سودمند ثابت ہوگی، اور ان کا ذکر ان کا تجزیہ میں نے اس پہلے باب میں بھی کیا ہے، وہ ہیں ایک علوم الانسان کے متخصص جن کا نام ہے برنارڈ کون. برنارڈ کون یونیورسٹی آف شکاگو میں بہت سال انہوں نے پڑھایا. کلونیلزم اینڈ اٹس فارمز آف نالج ان کی ایک بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے. تو اس کتاب میں یا ایک اور مقالے میں، میرے خیال ایک اور مقالے میں انہوں نے ذکر کیا کہ حاکمیت کا کیا بدلتا ہوا تصور ہے بر صغیر میں، خاص طور پر 19ویں صدی کے اوائل میں. تو وہ ذکر کرتے ہیں ایک بڑی دلچسپ رسم کا جو کہ مغلیہ دور میں بہت ہی رائج تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب مغل سلطنت اور مغل جو حاکم ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنے ہندوستان میں مختلف باشندوں کو اپنے حاکمیت کے زیر اثر لائیں اور اپنے حاکمیت سے انہیں جوڑیں، تو ایک رسم ہوتی تھی دربار میں. اور رسم یہ تھی کہ جو لوگ ہیں وہ دربار میں آتے تھے اور وہ مغل حاکم کو یا بادشاہ کو مختلف جو ہے تحفے دیتے تھے، جسے جو مصطلح ہے وہ پیشکش نظر دیتے تھے. ہاتھی، جواہر، مختلف سونے کے سکے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بدلے پھر جو بادشاہ ہے وہ ان لوگوں کو ایک خلعت دیتا تھا، جو جیسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کلوک، اور یا خلعت دیتا تھا. اور اس کا ایک جو اس کا مطلب تھا یا معنی تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب یہ خلعت پہنیں گے تو آپ مغلیہ جو ایک حاکمیت ہے، جو ایک سیاسی ایک ڈھانچہ ہے، اس میں آپ کی شمولیت کا وہ مظہر تھا، وہ خلعت یا وہ کلوک، یا کبھی کبھی پگڑی بھی دی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ. تو برنارڈ کون کہتے ہیں کہ یہ جو ایک رسم تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک تجسدی رشتہ حکام اور رعایا کے درمیان، ایک تجسدی رشتہ کہ جب آپ کو خلعت ملی، آپ کو ایک پگڑی ملی مغل بادشاہ سے، تو ایک تجسدی جو رشتہ ہے وہ آپ کا قائم ہو گیا. اب برنارڈ کون ایک دلچسپ تبصرہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب برطانوی حکومت آئی اور جب یہ انگریز سامراج آئی تو یہ جو رسم ہے وہ جاری رہی، یہ ختم نہیں ہوئی، یہ جاری رہی. مگر جو معنی دیا اس رسم کو انگریزی حکام نے وہ یہ تھا کہ جب لوگ آتے ہیں اور ہمیں جواہر دیتے ہیں، ہاتھی دیتے ہیں وغیرہ جو بھی دیتے ہیں، وہ ایک مالی تبادلہ ہے. اٹ از اے مٹیریل ایکسچینج، کہ یہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں اور اس کے بدلے یہ کچھ چاہ رہے ہیں کہ ہم انہیں کچھ جو ہے چیزیں دیں، ہم کچھ اقربا پروری کریں یا ان کے کچھ کام حل کریں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے انہوں نے ایک مالی جو ہے تبادلے کا معنی دے دیا. تو برنارڈ کون کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسم تو جاری رہی، وہی رسم. تو سے ان کا بنیادی مقصد ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ حاکمیت کے جو بدلتے ہوئے تصورات ہیں اس میں بہت سے تسلسلات بھی ہیں. there are many continuities، بہت سے تسلسلات بھی ہیں، مگر بہت سے انقطاعات بھی ہیں، ڈسجنکچرز بھی ہیں. اور جو بنیادی جو انقطاع ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسم تو جاری رہی مگر اس کو جو معنی فراہم کیا گیا، اس کو جو معنی دیا گیا وہ بالکل مختلف تھا. ایک تجسدی رشتے کے قائم کرنے سے ہٹ کر اسے ایک بنیادی طور پر ایک مالی تبادلے کا معنی دے دیا گیا. تو سوال پھر میری کتاب کا یہ تھا کہ جب یہ سیاسی حاکمیت کے بدلتے ہوئے تصور ہم دیکھتے ہیں بر صغیر میں، اس کا پھر دینی اور الہیاتی حاکمیت اور اس سے جڑے ہوئے جو مباحث ہیں اور اختلافات ہیں اس پر کیسا اثر پڑتا ہے. اور اس کے جو اس کے تفاصیل ہیں وہ کتابیں بھی موجود ہیں، پہلے بھی اس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ کیسے اسلام اور فقہ حنفی کی دو مختلف تعویلات ہم دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جو دینی پہلو ہیں، جو دینی اور تعویلی پہلو ہیں، وہ تو تفاصیل کے ساتھ کتابیں بھی موجود ہیں اور پہلے بھی اس میں ذکر کر چکا ہوں. مگر یہ ایک بنیادی منہجی جو اس کا ایک ڈھانچہ تھا
اس کے چند مندرجات اور اس کا ایک خلاصہ میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور بنیادی سوال پھر یہ ہے کہ جو مغرب سے ہم یہ مختلف مصطلحات اور نظریاتی جو کچھ مباحث ہیں اس کی تطبیق اگر ہم اپنے روایات میں کریں تو اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے. کوشش اس میں یہ کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے اس سے ہم استفادہ بھی حاصل کریں مگر پھر اپنے ہی رنگ میں ڈھالیں اور اپنی جو دینی جو داخلی منطق ہے ان مباحث کی اس سے پھر وہ بالکل ہٹ نہ جائے اور اس سے بالکل وہ بعید نہ ہو جائے. تو یہ ایک سوال اور ایک نقطے کے ساتھ میں اپنے بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں. آپ کے صبر کا اور آپ کے تحمل کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شیر علی بہت بہت شکریہ. آپ کا یہ کتاب آپ نے میرے لیے بھی آسان کر دی. چلیے اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر امجد وحید کو کہ وہ بھی ہمیں منتخب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر شیر علی ترین صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی کتاب کے خصوصاً جو انہوں نے بتایا کہ غالباً پہلا چیپٹر جو ہے پہلا باب جو ہے اس کے حوالے سے پولیٹیکل تھیالوجی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اور اس کی مغرب کے کارل شمت کا جو پولیٹیکل تھیالوجی کا کانسیپٹ ہے اس کے تناظر میں اس کو بر صغیر کو دیکھنا اور خصوصاً مغل ڈکلائن کے وقت اور جب یہاں پہ کالونیل ایرا کا آغاز ہو رہا تھا تو ایسے حالات میں اس کی ریلیونس اس کو دیکھنے کی کوشش جو ہے تو ان کی گفتگو سے جو چیزیں واضح ہوئیں وہ نہایت خوبصورت ان کی پریزنٹیشن تھی. یہ اسی حوالے سے کچھ چیزیں ویسے تو ان کی گفتگو ہی زیادہ اچھا ہوتا کہ باقی وقت بھی ہم ان کی گفتگو مزید سنتے. اتنی فلو کے ساتھ ان کی گفتگو سامنے آ رہی تھی تو دل تو یہی چاہ رہا تھا. لیکن جیسے آپ نے اپنے پروگرام کی ترتیب رکھی کہ مجھے بھی اس پہ رسپانس کے حوالے سے بات جو ہے تو اس میں دو تین باتیں جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سننے کے بعد میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ بہت بڑی کاوش ہے کہ ہم 18ویں اور 19ویں صدی کے مسلم اسکالرز جو ہیں بر صغیر کے ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی خدمت ہے. ہمارے مسلم اسکالرز جو ویسٹ کے اندر بھی اس وقت کام کر رہے ہیں ان کی توجہ اس طرف جو ہوئی ہے. ورنہ ہم نے تو اپنے یہاں پہ جو ایک سینیریو ہے ہمارے تو ہم نے تو ان علماء کو اب بھلا دیا ہوا تھا, ان اسکالرز کو بھی. جیسے فضل خیر آبادی وغیرہ کا تذکرہ ہوا, ان لوگوں کا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اب ہماری جنگ آزادی کے حوالے سے بھی ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں یا اس قسم کی باتیں بھی, ان کی علمی کتب پر گفتگو تو دور کی بات, ہم نے تو انہیں اب پاکستان اسٹڈیز سے بھی نکال دیا ہوا ہے اور ایسا ہی لگتا ہے کوئی اجنبی نام ہے شاید. تو یہ تو ایک پہلی بڑی خدمت ہے کہ ان بزرگوں کے تذکرے شروع ہوں اور ان بزرگوں کے کیے ہوئے جو کام ہیں ان کو دیکھنا اور اس کو ایک صحیح تناظر میں دیکھنا اور پھر جدیدیت کے تناظر میں دیکھنا اور جدیدیت میں پیدا ہونے والے مختلف جو مناہج علم ہیں ان کے تناظر میں ان کو دیکھنے کی بھی ایک کوشش کرنا. تو یہ ایک بذات خود ایک بڑی خدمت ہے. لیکن ایک دو باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ پولیٹیکل تھیالوجی جیسے کارل شمت کے حوالے سے ہم نے اس کو اور برصغیر پہ اس کا انطباق کر کے جب دیکھا ہے تو دو بنیادی سوال جیسے ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سامنے رکھے کہ ایک تو کہ یہاں پر کالونیل پیریڈ کا جو آغاز ہو رہا ہے اور مغل دور کا جو ایک اختتام ہو رہا ہے تو اس سچویشن کے اندر ایک پولیٹیکل تھیالوجی جو کریٹ ہو رہی ہے اور حاکمیت کے ایک تصورات جو اس کی وجہ سے بدل رہے ہیں, اس دور کے ساتھ وہ کیوں ایک مخصوص ہے, اس کی بات انہوں نے کی. اور یہ ایک ایسے لمحے میں کہ جب حاکمیت کا جو ایک نظام تھا اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کی وجہ سے یہ نئے نظریات جو تھے, جو تھیولوجیکل کانسیپٹس تھے,
وہ आगे की पॉलिटिक्स को भी मुतासर कर रहे हैं और आगे हाकमियत के तसव्वुर को भी। तो उसका एक कोरिलेशन जो डेवलप किया गया इस खास लम्हे में और इस दौर के साथ, तो इस हवाले से दो बातें मेरे ख्याल में देखने की बहुत ज़रूरत है। एक तो ये कि इस्लामी तारीख के अंदर, मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर ऐसे लम्हात जब पहले आए, मिसाल के तौर पर 12वीं 13वीं सदी के अंदर मंगोलों का जो एक गलबा था, तो कॉलोनियल पीरियड के बिल्कुल पैरेलल अगर उस दौर में जाके देखा जाए तो उस वक्त भी एक इसी किस्म की सिचुएशन क्रिएट हुई कि मुस्लिम हुक्मरानों के हाथ से जो है वो सल्तनत निकल रही थी और नए हुक्मरान और अंदाज से वहां पर दाखिल हो रहे थे। तो वहां पर इसी सिनेरियो में, इस मिलती जुलती सूरत हाल के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई, तो जिस तरह हम मॉडर्न थेरीज की रोशनी में इस दौर को देखने जा रहे हैं, इसी तरह उस दौर के तनाजर के अंदर भी डिक्लाइन के पीरियड के अंदर जब हुकूमत और नज़्म हुकूमत मुस्लिम हुक्मरानों के पास नहीं रहता, तो मुस्लिम माशरा और उलेमा जो हैं वो किस अंदाज से चीज़ों को देखते हैं और किस अंदाज से करते हैं, और क्या उसके भी पॉलिटिकल थियोलॉजी के हवाले से कुछ असरात थे। एक तो ये इसका रुख है जिसको देखना इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दूसरा यही रुख जिसकी सवाल की बात हुई कि क्या ये पॉलिटिकल थियोलॉजी के तहत या इसका जो एक तनाजुर है कि हाकमियत के तसव्वुर के हवाले से उन थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का और उन डेवलपमेंट्स के जो असरात पैदा हो रहे हैं और उलेमा की जो डिबेट्स हैं, क्या ये सिर्फ इसी दौर के साथ खास हैं या इससे पहले वाले मुस्लिम अदवार जहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी। पहली बात हमने की कि ऐसी सिचुएशन में उलमा ने कैसे बिहेव किया और मुस्लिम स्कॉलर्स ने और मुस्लिम माशरे का रिस्पांस क्या था जब बर्रे सगीर वाले हालात इस्लामी तारीख में पहले वारिद होते रहे। दूसरा ये सिनेरियो कि जब बर्रे सगीर में ये वाले हालात नहीं थे, जब मुगल हुक्मरानी खत्म नहीं हो रही थी और कॉलोनियल एरा का आगाज नहीं हो रहा था, तो उन अदवार के अंदर भी क्या इस किस्म की डायनामिक्स मौजूद थी। तो पॉलिटिकल थियोलॉजी का जो एक मामला था, उसकी मिसाल मैं देता हूं थोड़ा सा, इस बात को जो मेरे जहन में आ रही इसको अगर मैं वाजे करूं, क्योंकि मेरे जहन में कि जिस अंदाज में हम कुछ जदीदियत के नजरियात या काल शिमित की हम पॉलिटिकल थियोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट्स की रेलेवेंस यहाँ पे तलाश कर रहे हैं और इस दौर के साथ उसको महसूस कर रहे हैं, इसी तरह हम अपनी रवायत के भी इन 2 सदियों से पीछे की जो मुंसलिक सदियां हैं या तारीख है या रवायत है, और खसूसन बर्रे सगीर की ही अपनी रवायत, तो इस पे भी अगर एक काम साथ हो कि वहां से भी इसका रिलेशनशिप ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश की जाए, तो हमें मिसाल के तौर पे कि जैसे सुन्नी थियोलॉजी जो है उसके असरात की जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो यही कॉन्सेप्ट्स थे या पॉलिटिकल थियोलॉजी का ये जो मामला था। अगर हम देखें कि अकबर के दौर में अभी मुगल हुक्मरानी खत्म नहीं हुई और अभी कॉलोनियल रूल नहीं आ रहा, मुगल ग्रेटर मुगल्स का दौर है, तो अकबर के दौर में अब जो पॉलीमैथ्स ईरान से हिंदुस्तान आ रहे हैं, वो इब्राहिम आदिल शाह की कोर्ट में आ रहे हैं, और पहले इब्राहिम आदिल शाह की कोर्ट के अंदर उनकी एक्टिविटी और सरगर्मी उन उलेमा की और उनकी जो डिबेट्स वहां पे हैं और उनकी जो जरूरत थी इवन उन उलेमा और स्कॉलर्स को हिंदुस्तान में बुलाने की जो दरपेश थी, और फिर उनका आगे जाके मुगल कोर्ट के अंदर जाके उनकी सरगर्मी, मिसाल के तौर पे उनमें अल्लामा दवानी जो हैं ईरान से, उनके शागिर्द दस्तकी जो थे, उनके आगे शागिर्द फतहुल्लाह शिराजी जो हैं वो इब्राहिम आदिल शाह की कोर्ट में आते हैं
फिर आगे मुगल कोर्ट के अंदर भी मुंतकिल होते हैं, तो वो वहां पर उनकी जरूरत भी और एक अर्जेंसी जो थी इस किस्म के पर्शियन पॉलीमैथ्स की हिंदुस्तान में, और उनकी एप्रिसिएशन भी जो ज्यादा हो रही थी, वो भी कुछ चीजें पॉलिटिकल लेवल पे यूं ही थियोराइज कर रहे थे, जिनके बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो ये एक प्रीकर्सरिज्म, इसको, क्योंकि ये भी एक इश्यू है कि हम अब कार्ल श्मिट ने क्योंकि कह दिया है तो हम कहें कि पीछे से हमने तलाश ली है और उस किस्म की ये कुछ एविडेंस एक ढूंढ ली है और उसको पॉलिटिकल थियोलॉजी अब कह रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी थियराइज करने में चीजों में एक ममासलियत उधर भी मौजूद है कि हाकमियत के तसव्वुर के अंदर जो तब्दीलियां या रद्दोबदल हुक्मरानों को दरकार थी उस वक्त, उसके अंदर भी पॉलिटिकल थियोलॉजी के हवाले से ऐसी एक्टिविटी वहां पर हो रही थी। फतहुल्लाह शिराजी आगे अकबर के यहाँ भी जैसे जाके अकबर ने भी दीन इलाही की जो बुनियादें और उसकी वजह से हाकमियत के तसव्वुर के अंदर जो एक शरीयत से और थियोलॉजी से एक तरह का जो उसकी तस्दीक चाहिए थी चीजों से, तो इस किस्म की डिबेट्स और इस किस्म की मबाहिस की गुंजाइश ढूंढ रहे थे मुगल हुक्मरान भी, इब्राहिम आदिल शाह भी यहाँ पर, कि उसका हाकमियत का जो तसव्वुर उस वक्त मौजूद था उसमें भी एक शिफ्ट लेने के लिए थियोलॉजी का एक इस्तेमाल जो था वो किस अंदाज में, और उनकी डिबेट्स मौजूद हैं, उन उलेमा की वक्त पर नहीं है उस पर बात करने का, लेकिन बहरहाल उस पर बात भी हो सकती है डिटेल में किसी वक्त। तो उनके ऊपर भी एक कहने का ये मकसूद है मेरे कि इन डिबेट्स को वहां से भी देखना, जिस तरह कार्ल श्मिट के साथ हम बर्रे सगीर के इस मखसूस दौर के एक डायलॉग में जाके चीजों को देख रहे हैं, तो ये एक नो डाउट एक काम का स्कोप है, एक चैप्टर का स्कोप है, तो ये जरा ज्यादा ब्रॉडर एक एक्टिविटी है, लेकिन इसकी अपनी एक कफादियत भी हो सकती है कि हम बर्रे सगीर में इस सिचुएशन से पहले कि जब मुगल डिक्लाइन नहीं हुआ, कॉलोनियल रूल नहीं आया, तो ऐसे में भी पॉलिटिकल थियोलॉजी की जो मामलात है उनकी भी एक स्टडी, उसको इसके तनाजुर में देखेंगे तो ये भी देख पाएंगे कि ये उन मबाहिस का 18वीं और 19वीं सदी के अंदर इन सुन्नी डिबेट्स के जो इंटरनल डायनामिक्स थी, इसमें भी बर्पा होने वाले मबाहिस किस तरह उन पीछे की 2-3 सदियों के अंदर जो है इनकी बुनियादें और इनकी रूट्स हमें मिलेंगी और ये कैसे उन्हीं के साथ जुड़ी हुई हैं। एक तो ये रुख है, अगर मैं अपनी बात को किसी हद तक कन्वे कर पाया। दूसरा जो रुख है इन चीजों को देखने का कि हमारी यही जो सुन्नी डिबेट थी उसके ऊपर भी जैसे बात हमने की बिदा और सुन्ना के हवाले से, जैसे कुछ मिसालें आपने उनकी दे रहे थे कि जो इश्यू ज्यादा रेज हुए, तो इनकी भी एक स्टडी उसके बैकग्राउंड के हवाले से उसको भी कंसिडर करना चाहिए कि मुस्लिम माशरों के अंदर, मुख्तलिफ मुस्लिम माशरों के अंदर बर्रसगीर के अलावा भी जो 1400 साल के अंदर मुख्तलिफ मुस्लिम माशरे रहे, तो उनके अंदर यही डिबेट्स किस अंदाज में मौजूद थी। सुन्ना और बिदा की ये डिबेट जो बिल्कुल 18वीं 19वीं सदी में एक खास रुख इख्तियार कर रही थी, तो यही डिबेट्स वहां पे भी एक मखसूस अंदाज के अंदर मौजूद रही। उस पे भी हमारे कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स ने भी कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी और कुछ ग्रोनेबाम वगैरह ने भी, एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री पे काम करने वाले लोगों ने भी, उनकी नजर भी गई है उन चीज में, वो भी यही डिबेट सुन्ना और बिदा की, और उन्होंने अपने कमेंट्स भी इस अंदाज में दिए कि वही चीजें जो कहीं बिदत थी कहीं सुन्नत बनती जा रही हैं और कहीं सुन्नत थी तो बिदत बनती जा रही हैं। तो वो सुन्नत और बिदत का जो एक इंटरेक्शन था हमारे अपने मुस्लिम माशरों में, उसकी भी अपनी एक लंबी कहानी है, तो उसको भी किसी हद तक इसके साथ कनेक्ट करके देखना यहाँ की इन डिबेट्स का, तो ये भी एक तनाजर
پھر اسی طرح ایک بہت جیسے ہمارے سنی علماء خصوصاً جب دیوبندی اور بریلوی کی ایک ڈیوائڈ، اور اس پہ ہم نے بات کی، یہ بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے ان کی کہ کالونیل پیریڈ میں جو پیدا ہونے والی بائنریز تھیں تو ان سے ہٹ کے انہوں نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی اور اس دور کو اس دور کے تناظر میں کافی حد تک دیکھا ڈاکٹر صاحب نے. تو یہ بھی اس حوالے سے ایک اہم بات ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں کے انڈین کانٹیکسٹ کے اندر ان علماء کو پلیس کر کے اور پھر ان کی ان مباحث کو، جیسے رسومات کا ایک لوکل رسومات کو جیسے آپ نے ایک سپیس دی اس 3 کے کیٹیگری کے اندر، تو اس طرح جو ایک لوکل پالیٹکس تھی اس کے ساتھ بھی، اور اس میں جو تھیالوجی کے اثرات تھے اس کے ساتھ بھی اس کو کنیکٹ کر کے دیکھا جائے. مثال کے طور پہ اس میں ایک لنک اس پہ جو کوشش کرتا ہوں کہ جیسے سنی علماء میں سے بریلوی سنی علماء کی جو ایک ڈیولپمنٹ تھی، تو ان کو اگر بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں تو یہ ان کی ابتدائی سنی بڑے علماء جو تھے، خصوصاً بریلوی سنی علماء جو ابتدائی جو ڈیولپمنٹ تھی، احمد رضا خان صاحب تھے، نقی علی خان ان کے والد محترم، یا جو بھی آگے آپ دیکھیں ابتدائی نام بڑے جب ان کی بات ہم کرتے ہیں، تو یہ روہیلا پختونز جو تھے بیک گراؤنڈ میں کافی سارے سنی علماء کو ہم دیکھیں گے. اور یہ اصل میں روہیل کھنڈ کی ایک جو پختون سٹیٹ تھی ود ان انڈیا، انڈیا کے اندر جو انڈین سٹیٹس تھی بے شمار، ان میں سے ایک روہیل کھنڈ کی. تو اس روہیل کھنڈ سٹیٹ کی اپنی پالیٹکس اور ڈائنامکس کا جو پاس سارا ہم دیکھیں گے وہ سارا کا سارا تھیولوجیکلی اورینٹڈ تھا. تو پولیٹیکل تھیالوجی کی ایک کار فرمائی وہاں پر بھی موجود تھی جس کو ہم ٹریس کر سکتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر سے ہی، اور اس دور کے ساتھ اس کا بھی ایک کمپیریزن اور ایک لنک جو ہے اور اس کے کیا اثرات تھے. یہ بھی ایک براڈر کانسیپٹ کے تحت ہے جس کی بات میں نے ابھی کی کہ ویسے پورے ہندوستان کی اور خصوصاً اس دور کی ہر سرگرمی کو دیکھنے کے لیے ان انڈیا کی جو سٹیٹس تھی 560-62 کے قریب، ان کی ایک خاص تناظر میں سٹڈی بہت ضروری ہے کہ یہ وہاں سے ہی ساری ڈیبیٹس ایمرج کر رہی تھی اور ان لوکل سٹیٹس کے اندر کی ڈائنامکس کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق ہوتا تھا. اس کی بھی ایک مثال جیسے فضل حق خیر آبادی صاحب کا ذکر ہوا تو 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے فضل حق خیر آبادی جو تھے انہوں نے 25 برس ان مختلف سٹیٹس کے اندر گزارے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. ان میں اودھ کی ریاست بھی موجود تھی، لکھنؤ کے اندر جو ان کا سیٹ اپ تھا اور یہ چیزیں بھی تھیں. اس کے علاوہ الور کی جو آخری ان کا جو ایسوسییشن تھی الور کی سٹیٹ کے ساتھ تھی فضل حق خیر آبادی کی، تو وہ 25 برس ان انڈین سٹیٹس کے ساتھ، ان میں مسلم سٹیٹس بھی تھی اور ایون کچھ سکھ ریاستیں بھی تھیں جن کے حکمران سکھ تھے یا جن کے پرنس جو تھے وہ سکھ تھے اور بھی. تو وہاں پر بھی ان کے جو انٹریکشنز تھے تو اس کو بھی اس تناظر میں اگر ساتھ ایڈ کیا جائے. پھر آخری بات، میں زیادہ لمبا ہو رہا ہے، رسپانس کو اتنا وقت دینا مناسب تو نہیں ہے، تو آخری بات میں کرتے ہوئے کہ اس پولیٹیکل ڈیبیٹ کو، پولیٹیکل تھیالوجی کے اس ایشو کو جو بات کی شیر علی ترین صاحب نے، اور حاکمیت کا جو حاکمیت اعلیٰ کا تصور، اس کی اس شفٹ کا بھی جو اشارہ ہے انہوں نے بڑی خوبصورتی سے دیا کہ فرام گاڈ ٹو پروفٹ ایک شفٹ کا جو معاملہ اس میں ایک ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. اس سنی ڈائنامکس نے اس کو بھی ایمرج ہوا. اس کو ایک تیسرا ایکٹر جو اگر اس ڈیبیٹ میں اس کے ساتھ ایڈ ہو تو یہ ایک جو ٹرائکا واضح ہوگی، اس سے کچھ چیزیں اور ایمرج کر کے آئیں گی کہ کیا یہ واقعی صرف پولیٹیکل تھیالوجی تک ہی محدود تھا یہ معاملہ، یا اس کے بیک گراؤنڈ میں جو تھیالوجی تھی بذات خود اس کے اندر بھی تصورات میں ایک بڑی شفٹ پیدا ہو رہی تھی. کیا تھیالوجی کے اندر ایمرج کرنے والی یہ ڈیبیٹس حاکمیت کے تصور یا بذات خود مذہب کے تصور کے اوپر بھی اس کے اپنے کچھ اثرات آ رہے تھے. مثال کے طور پہ
اب تین جیسے ہمارے ہاں سنی اسکول آف تھاٹ جیسے ایک موجود ہے، اس کے اندر کی دو جو تقسیم ایک ہماری نظر میں رہتی ہے، وہ بھی جیسے اس پہ تو بہت کلیئر ہے کہ وہ بہت زیادہ اوور جنرلائزڈ ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں. اس کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں کہ جو باؤنڈریز کراس کرتی نظر آئیں گی دونوں طرف. تو لیکن دوسری چیز جیسے کہ سنی دیوبندی کے ساتھ ہم یہاں کا یہ ایک اور مکتبہ فکر، اگرچہ وہ سنی سٹریم میں سے نہیں ہے، لیکن اس دور کی تھیالوجی آف پالیٹکس کی جب ہم بات کر رہے ہیں اور پولیٹیکل تھیالوجی کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایکٹر ہے اس میں. تو اہل حدیث جو تیسرا گروہ اس دور کے بر صغیر کا، ان تینوں کو اگر سامنے لے کے دیکھیں تو نظر یہ آئے گا کہ ایک خاص فوکس بھی پیدا ہو رہا ہے ریلیجیس کنسیپشن کے اندر بھی. مثال کے طور پہ آپ اہل حدیث فکر کی بات کریں گے اور اس دور میں، اور پھر ادھر میں دیوبندی اسکول کی ڈیولپمنٹ میں بھی، اہل حدیث اسکول کی ڈیولپمنٹ میں بھی ان کے مباحث کس قسم کے ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں بھی، اور پھر اس کے پالیٹکس کے حوالے سے ریلیونس اس میں بھی، وہ مسلم سٹیٹس اور ولیج ریپبلکس آف انڈیا کی سٹڈی اس میں بھی اس کی خاص اہمیت ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر کی بھی اور دیوبندی کی بھی. اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں میں جا رہا، میں صرف اس پوائنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہوئے کہ اب بذات خود ریلیجیس کانسیپٹس کے اندر کیسے فوکس شفٹ ہو رہا ہے اس دور کے اندر. وہ جو بڑی شفٹ نظر آ رہی ہے کہ اب اہل حدیث جو ہے مکتبہ فکر، دین کے بنیادی جو عقائد تھے، توحید، رسالت اور معاد، توحید، رسالہ اور آخرہ، اب اگر ان کی ٹیکسٹ کو اور اس دور کی سٹڈی کی جائے تو یہ چیزیں کچھ اس قسم کی بھی سامنے آئیں گی کہ اہل حدیث کا فوکس زیادہ توحید پہ نظر آئے گا ہمیں. دیوبندی بریلوی اسکول آف تھاٹ کا فوکس ہمیں جیسے ابھی بات بھی کی گئی کہ وہ رسالت کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے، تھیالوجی کے اندر بھی اور آگے پالیٹکس میں بھی. اور دیوبندی اسکول آف تھاٹ کی ایک سٹڈی ممکن ہے اس دور کی کہ جس میں ان کا فوکس معاد کے اوپر، آخرت کے اوپر. تو یہ اس سے پہلے کا جو ہندوستان ہے بر صغیر، اس کے اندر اس طرح یہ کیٹیگرائزیشن عقائد کے اعتبار سے سٹریس کسی ایک خاص عقیدے کے اوپر، یہ اس سے ذرا ایک بدلی ہوئی سکیم ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت پہ فوکس بدلنے نے ان کے بنیادی مذہبی انڈرسٹینڈنگ آف پرسپیکٹو کو بھی متاثر کیا، اور آگے پالیٹکس پہ بھی اسی کے اثرات کسی حد تک آ رہے ہیں. یہ ایک چیز جو اس حوالے سے، اور آخر میں صرف ایک پوائنٹ، ایک فکرہ بولتے ہوئے ہمارا ذرا وقت کم ہو گیا ہے. یہ بہرحال ایک بہت اچھا سینیریو، جی یہ بہرحال ایک بہت اچھا سینیریو ہے کہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ نے خود بھی یہ کہا کہ اس ڈکلائن کے دور کے اندر جب مغلوں کا ڈکلائن ہو رہا تھا تو اس دور میں ان کی ذہن میں اور اس دور کے سب علماء کے ذہن میں ٹاپ پریورٹی علمی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے یہی تھی کہ جب ہندوستان میں مغل حکمرانی نہیں رہے گی تو یہاں پر اتھارٹی کو کس طرح ایکسرسائز ہونا چاہیے. لیکن ان کا فوکس جو نظر آتا ہے اور بعد میں بھی، وہ اتھارٹی کو ایک یہ بہت اہم ایریا ہے کہ وہ اتھارٹی کو بذات خود حاکمیت کے طور پر کوئی نہیں چھیڑ رہے، بلکہ اتھارٹی کو اسٹیٹ سے سوسائٹی کو شفٹ کرتے نظر آئیں گے. اور یہ نظر آئے گا کہ اسٹیٹ سے سوسائٹی میں شفٹ اور اتھارٹی آف علماء کو ایک فروغ دینا. تو میرا مختصراً یہی تھا کہ جس طرح ہم ماڈرنٹی شکریہ کے ساتھ اس کو تو ہم اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی اس کو لنک کر کے اگر فیوچر میں اس پہ تو یہ اور بھی کچھ صورتیں بہتری کی نظر آ. لیکن اوورال بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب کا یہ پورے کا پوری پریزنٹیشن، اور یقیناً ان کی پوری کتاب پڑھ کے کئی چیزیں اور سامنے آئیں گی، اور یقیناً ان اور ایریاز پہ بھی ان کی جو گفتگو ہوگی وہ بھی مستقبل میں ہم کو اس سے بھی نوازتے رہیں گے، اور یقیناً ایک مباحثہ جو ہے آگے اس سے چلتا رہے گا. بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद वहीद। अब हमारे पास काफी सवाल भी हैं यहाँ पे चैट में भी हैं, और डॉक्टर शेर अली, अगर आप इनके भी कुछ सवाल इन्होंने जो उठाए हैं उनको जी जी बेखताब बिल्कुल करना चाहें तो वो भी आप कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ फौज साहब, मैं जरा डॉक्टर अमजद साहब ने जो बड़े खूबसूरत तबसरा किया है उसको इख्तिसार के साथ एक दो बातें आगे उठा लूं। अ, अ, शुरू में वहां से करूंगा जहां से उन्होंने बात अपनी खत्म की, जो आखिर में उन्होंने एक बहुत ही जरूरी बात, तमाम बातें उन्होंने बड़ी अहम की हैं। आखिर में जो उन्होंने बात की है कि किस तरह हाकिमियत के तस्वुर को दायरा आमा में और जो जो आमत व नास में कैसे अ, उस, उसका तबादला किया गया। ये बहुत ही जरूरी नुक्ता है, और ये किताब का एक नुक्ता और ये नुक्ता मेरे ख्याल ज्यादा तहकीक तलब भी है कि कैसे जब सियासी हाकिमियत के खो जाने के बाद ये रोजमर्रा के अमाल और रसूमात में ही एक तरह से ताकत और हाकिमियत जो है वो मरकूज हो जाती है। कि जब ये इदराक हो जाता है दीनी उलमा को कि अब सियासी हाकिमियत दोबारा हासिल नहीं होने वाली, ये हमारे हाथ से चली गई है और ऐसा ऐसे चली जा रही है, तो किस तरह ये जो रोजमर्रा के अमाल और मुआमलात हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है सवाल ये बनता है कि क्यों मौलद नबी, जो इसकी लंबी तारीख है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस्लामी तारीख में इससे पहले जलालुद्दीन सुयूती, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह सब ने उठाया इस सवाल को, मगर क्यों 19वीं सदी में ये इतना एक शोरश अंगेज और इस्तेज़ारी सवाल बन के सामने आया? शायद उसका जवाब यही होगा कि जब सियासी हाकिमियत और रियासती हाकिमियत का इम्कान नहीं रह जाता, तो यही जो रोजमर्रा के अमाल रसूमात की कैसी एक शक्ल हम वज़ा करें, उसमें ही दीनी शनाख्त और ताकत और हाकिमियत वो मरकूज हो जाती है। और एक तरह से नबी पाक की कैसी शख्सियत और उनके कैसे तसव्वुर रोजमर्रा के अमाल पर असरअंदाज हो, यही सवाल जो है वो हाकिमियत के लिए एक किनाया बन के सामने आ जाता है, जैसे अंग्रेजी में कह सकते हैं बिकम्स अ सिनेक्डिटी फॉर सॉवरेनिटी। तो ये एक मैं बात कहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि, और ये एक बुनियादी सवाल जो मैं उठाना चाह रहा हूँ आज की नशिस्त में, वो यही है कि कैसे हम मगरबी इल्मी रवायात और ये जो मुख्तलिफ नजरियाती जो मफाहिम सामने आते हैं जैसे पॉलिटिकल थियोलॉजी, इससे हम ये दर्जा ना दें कि वो एक जो है उससे ही जो है दीनी हमारी जो रवायात है उसकी तस्दीक हो या ये कुल्ली तत्बीक हो, उसको हम ये आला दर्जा ना दें, मगर उसके उठाए हुए कुछ सवालात को अपने ही रंग में ढालें, ताकि ये दिखाने की कोशिश करें कि जो अगर पॉलिटिकल थियोलॉजी पे मुख्तलिफ मबाहिस हो रहे हैं और जो है मुख्तलिफ गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे मगरब के इल्मी हलकों में, जो हमारे इल्मी हलके हैं और जो रिवायात हैं वो भी इसमें अपना जो है इसहाम कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। इनकी भी अपना किरदार हो सकता है, खा वो 19वीं 18वीं सदी में हो या उससे पहले हो। तो मेरे लिए जो ये खास एक तारीखी जो मंजरनामा था 18वीं सदी के अवाखिर 19वीं सदी के अवाइल वगैरह, वो श्मिट के साथ काफी उसकी हम आहंगियत थी, और एक तरह से जो है एक वाजिद एक रिश्ता हम देखते थे कि श्मिट की जो तहकीक है वो भी तकरीबन इसी अदवार पर मरकूज है, हालांकि वो यूरोप में है। तो कोशिश मेरी ये थी कि मुकालमा करवाया जाए, और एक तजुर्बाती तज्जिया है भी और था, इससे कोई इत्तफाक करे या इख्तलाफ करे, मगर एक तजुर्बाती तज्जिया था ताकि इसको एक नए अंदाज में देखा जाए इख्तलाफ को, और दिखाया जाए कि अगर आपके मगरब में मबाइस हो रहे हैं तो हमारी इल्मी रवायात का भी उससे एक ताल्लुक हो सकता है। मगर बिल्कुल एक दिलचस्प बात कर रहे हैं कि जिससे पहले जो रिवायात हैं बरे सगीर में, अकबर के दौर में, उसके बाद उससे भी इसकी मेरा ख्याल है रब्त जोड़ा जा सकता है। मगर एक मैं जो बात कहूंगा वो ये है कि मेरा ख्याल है 19वीं सदी की जो एक इम्तियाजी एक जो उनसुर है, जो एक मुख्तलिफ बात है, वो ये है कि जिस हद तक रोजमर्रा के अमाल एक इख्तलाफी हैसियत इख्तियार कर गए कि पतंगबाजी होगी कि नहीं होगी, शतरंज की क्या हैसियत है, मिलाद शरीफ की क्या हैसियत है, रोजमर्रा के जो अमाल है, रोजमर्रा की जिंदगी की जो एक ये इख्तलाफी हैसियत है, जिस हिद्दत तो शिद्दत के साथ 19वीं सदी में, वो मेरा ख्याल हम इससे पहले नहीं देखते। शाह मोहम्मद इस्माइल साहब की किताब तक़वियतुल ईमान जैसी किताब हम इससे पहले नहीं देखते। हालांकि हजरत शाह वलीउल्लाह के यहाँ भी इस्लाह का एक तस्वुर बिल्कुल है। तो एक पूरी एक फसल है इस किताब में जिसमें शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और शाह मोहम्मद इस्माइल का तकाबुली जायजा किया गया है, दिखाने की कोशिश की है। तसलसुलात हैं बिल्कुल, उनका भी एक इस्लाह का मंसूबा था, इनका भी है, मगर जो रोजमर्रा के अमाल जिस तरह से इख्तलाफी हैसियत इख्तियार कर गए, शायद वो एक इम्तियाजी खासा है 19वीं सदी के सियाक के हवाले से। और बहुत सी खूबसूरत उन्होंने बातें की, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और बहुत ही दिलचस्प उनका एक तबसरा था जिससे मैंने बहुत फायदा हासिल किया। शुक्रिया।
بہت اچھا. اچھا جی, اب یہ کچھ یہاں پہ سوالات ہیں, اس میں سے میرا خیال ہے پہلا جو سوال تھا وہ تو ارم گل صاحبہ شاید چلی گئی ہیں. میرا خیال ہے میں آرڈر میں نہیں کرتا, یہ ڈاکٹر شفیق یا شفیق صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جی دیکھ رہا ہوں میں. دلچسپ سوال پوچھا ہے, وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. بالکل بالکل. Can we see a slightly same synchronization between theology and politics in earlier times, as Dr. Amjad pointed out, in Shah Waliullah's time? As the Irani-Turani conflict in the court prompted Shah to write about the superiority of the first three caliphs, etc., and the influence of this conflict trickled down even further in everyday dreams, Shah's dreams and meditations. جی جی بالکل. یہ جو نظریاتی ایک منہجی جو ایک پہلو ہے کہ الہیات اور سیاسی احوال اور تصورات و مفاہیم کی ہم آہنگیت کی تحقیق, یہ میرا خیال ہے کسی بھی دور اور کسی مفکر پر بھی تطبیق ہو سکتی ہے. بالکل. اور میرا خیال ہے ایک بہت ضروری مشروع ہے, یہ علمی مشروع ہے کہ اسی قسم کے جو یہ سوال ہے سیاست اور الہیات کا دیرینہ تعلق مختلف ادوار میں مختلف مفکرین میں اس کی کیا شکل سامنے آئے گی, اور شاید وہ شکل جو سامنے آئے وہ بالکل مختلف ہو اس سے. تو یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ جو میرا موقف ہے اور جو نقطہ ہے وہ اس ایک خاص اختلاف اور اس کے جو کردار ہیں اور ان کے جو نصوص سے متون ہے اس سے وابستہ ہے. یہ کوئی کلی نظریہ نہیں ہے جو جس کی تطبیق ہر جگہ ہو سکتی ہے, ہر سیاق میں ہو سکتی ہے, بر صغیر میں ہو خواب بر صغیر سے باہر ہو. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی ضروری سوال ہے جو دیگر ادوار اور مفکرین پر بھی اس کی تطبیق ضرور ہو سکتی ہے. اچھا, ایک اور سوال ہے, یہ ساہا یونیورسٹی آف حیدرآباد میں ہوتی ہیں, ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری, ان سے تھینک یو ڈاکٹر ترین for a really clear and interesting presentation. Post-independence, right. As a common reader, I was wondering if you can elaborate upon the afterlives, this debate of the two schools in the contemporary post-independence scenario. Right. تو میرا خیال ہے جو بنیادی فرق ہم دیکھ سکتے ہیں پوسٹ انڈیپینڈنس سینیریو, اس کا میں نے ایک زیادہ وضاحت کے ساتھ اسی سوال کا جواب ایک فورم ہوا تھا اس کتاب پر جس میں مختلف لوگوں نے اپنے تبصرے کیے تھے, اور پھر یہ سوال بار بار اٹھا کہ اس کی آج کل ہندوستان پاکستان میں کیا حیثیت ہے. اس کا زیادہ وضاحت کا انگریزی میں جو میں نے ایک تبصرہ کیا تھا اس کے میں ایک لنک دے رہا ہوں اس میں چیٹ میں. مگر مختصر کے ساتھ میرا خیال ہے جو ایک بنیادی فرق ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید حاکمیت کا جو یہ ایک بحران ہے, جو حاکمیت کا بحران ہے, شاید وہ زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے. اور جدید ریاست کے آنے کے بعد اور جو ما بعد الاستعمار پوسٹ کلونیل ریاست کے بعد میرا خیال ہے جو ایک نبی پاک کی سلطت اور نبی پاک کی جو حیثیت ہے اس کے زمرے میں جو اختلافات ہیں شاید وہ زیادہ شدت و حدت اختیار کر گئی ہیں. اور جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو مباحث ہیں اور جو اختلافات ہیں اس میں بہت سے پیچیدہ حساس موضوعات شامل گفتگو ہیں. امکان نظیر, کیا ایک اور نبی پیدا کرنے کی استطاعت امکانیت اللہ تعالیٰ کو ہے کہ نہیں, یہ ایک انتہائی حساس موضوع ہے. مگر جس وضاحت کے ساتھ اور جس تفاصیل کے ساتھ, بہت ہی شدت کے ساتھ مگر بہت تفاصیل کے ساتھ اور بہت ہی کھلے انداز میں ہم دیکھتے ہیں یہ مباحث ان متون میں 19ویں 18ویں صدی میں. میرا نہیں خیال ہے آج کل کے سیاق میں اس قسم کے اختلافات جس انداز میں یہ وقوع پذیر ہوئے 19ویں صدی میں اس کی شاید گنجائش آج ہو. میری اپنی رائے میں میرا خیال ہے یہ زیادہ حساسیت اختیار کر گئے ہیں. حاکمیت کا جو بحران ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے, اور جیسے حاکمیت کا بحران زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے, انسان کو اپنی جو ایک دینی زندگی اور معاشی اور ایک اخلاقی زندگی کہاں سے مرتب ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو ایک بحران مرتب ہو گیا ہے, سامنے آ گیا ہے. تو اس سے جو ہے نبی پاک کے حوالے سے جو یہ مختلف بہت ہی دلچسپ جو اختلافات اور موضوعات ہیں, جو گنجائش ہے ان اختلافات کو عمل پیرا کرنے کی, میرا خیال ہے وہ گنجائش آہستہ آہستہ جو دائرہ ہے اس گنجائش کا وہ آہستہ آہستہ زیادہ محدود ہو گیا ہے. دوسرا میرا خیال ہے فرق آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو علماء اور غیر علماء کا جو آپس میں جو ایک لکیر ہے وہ آہستہ زیادہ مبہم ہو گئی ہے, جس کی میرا خیال ہے سب سے زیادہ ایک ہم مثال دیکھ سکتے ہیں تحریک لبیک وغیرہ جو مختلف تحریکیں سامنے آئی ہیں. تو اس میں جو علماء اور جو خاص جو علماء ہیں, جو جید علماء اور جو کچھ جن کی شاید اتنی علم و فراست شاید نہ ہو, کچھ دیگر جو ہیں محرکین اس قسم کے تحریکوں سے جن کا تعلق ہے, تو ان کا جو آپس میں جو لکیر ہے میرا خیال ہے وہ زیادہ مبہم ہو گئی ہے بنسبت 19ویں صدی میں. یہ میرا خیال ہے دو بنیادی فرق واضح ہوئے.
اچھا جی، علی صاحب دیکھ رہا ہوں آپ نے کافی عرصے سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، دس آن لائن ہاتھ. بہت شکریہ فواد صاحب، تھینک یو. شیر علی صاحب بہت شکریہ آپ کے خطاب کا. آپ نے کچھ حد تک میرے سوال کا جواب پچھلے سوال میں دے دیا، لیکن آپ سے جب خطاب کرنے کا موقع ملا ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا میں. ایک چھوٹی سی گزارش ہے، سوال تو اتنا نہیں ہے. میری ایک کیوریوسٹی اس بات کی کہ چونکہ دا ٹرم پالیٹکس یہ جو کوالیفائی کر رہا ہے تھیولوجی کو، میں چاہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی جائے، کیونکہ اگر ہم ماڈرنٹی میں اور گریک تھاٹ میں جو بہت مطلب واضح طور پہ فرق ہے پالیٹکس میں، اس سے جو گریک جو پولس ہے اور جو ماڈرنٹی کا جو تصور ہے پالیٹکس کا، جیسے ڈیکارٹ شروع کرتا ہے اپنے ڈسکورس میں، وہ پہلی بات یہی کرتا ہے کہ آل ہیو ایکول ایکسیس، سب کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے. سو اس نے ایک ڈیموکریٹک پرنسپل اپنے کتاب میں اسٹیبلش کر دیا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو پالیٹکس جو ٹرم اٹھا رہے ہیں کہ وہ کون سی ٹریجیکٹری سے ہم اٹھا رہے ہیں؟ کیا وہ اسکولاسٹک ٹریجیکٹری سے لے رہے ہیں جس میں جو اسلامی سوچ جس میں وہ بھی جس پہ برقرار ہے، یا ہم ماڈرنٹی کا تصور لے رہے ہیں پالیٹکس کا جس میں ڈیموکریٹک پرنسپل آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے؟ اس کی بات تھوڑی سی اگر آپ کلیریفائی کر دیں تو میرا فائدہ ہوگا. بہت ہی شاندار آپ نے سوال کیا ہے، بہت ہی موقع سوال کیا، اور میں کوشش کروں گا بہت ہی اختصار کے ساتھ اس دو پہلو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. پہلا پہلو اس کا یہ ہے کہ ایک طرح سے اس کتاب کا منہجی بنیادی ایک مقصد یہی ہے کہ سیاست کے تصور کو زیادہ وسیع انداز میں دیکھنا اور سیاست کو جدید ریاست اور انتخابی سرگرمیوں تک منحصر نہ رکھنا، اور یہ بیان کرنا کہ یہ جو مختلف اعمال ہیں کہ ایک دائرہ عامہ کی جو تصویر ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اس میں اس قسم کے رسوم ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، آپس میں عامت الناس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ جو کچھ سوالات ہیں کہ دائرہ عامہ کی کیا شکل ہونی چاہیے، پبلک سفیر کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، اور ایک اخلاقی طور پر ایک صالح اور سالم دائرہ عامہ کیا ہے، واٹ از اے مورل پبلک سفیر. یہ جو بنیادی سوال ہے یہ بہت ہی ایک سیاسی سوال ہے. حالانکہ شاید ان علماء کا جدید ریاست اور انتخابی سیاست اور سرگرمیوں سے اتنا دیرینہ تعلق نہ ہو، مگر یہ جو اپنی کاوش ان کی ہے آمد الناس کی اصلاح، یہ جو اصلاح کی کاوش اور اصلاح کے دو بالکل مختلف رخ ہم دیکھتے ہیں. اصلاح کی جو ایک تصویر ہے وہ بالکل حالانکہ بالکل جداگانہ ہے اور اس میں کافی ایک اختلاف ہے، مگر دونوں جو گروہ ہیں علماء کی ان کی جو بنیادی کاوش ہے وہ یہی آمد الناس کی اصلاح کی جائے جدیدیت کے تناظر میں. تو یہ جو اصلاحی ایک کاوش ہے وہ ایک انتہائی سیاسی کاوش ہے، کیونکہ اس کا تعلق مکارم و اخلاق اور انسان کے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تشکیل ذات، فارمیشن آف دا سیلف، تشکیل ذات سے اس کا جو تعلق ہے، اور بنیادی طور پہ سیاست کا وہی محور ہے جو آپ گریک پولس کی بات کر رہے ہیں کہ تشکیل ذات کو کیسے یقینی بنایا جائے. تو اور ظاہری بات ہے یہ جو ایک موقف ہے اس میں اس کو بیان کرنے میں میں ڈاکٹر صبا محمود کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، ان سے میں استفادہ کر رہا ہوں جو انہوں نے بات کی پالیٹکس آف پائٹی میں کہ کس طرح تشکیل ذات و مکارم اخلاق کو نکھارنے کا جو ایک عمل ہے وہ بھی انتہائی سیاسی عمل ہے. سیاست کو جدید ریاست اور انتخابی سیاست تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. تو دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر جو میں نے شمٹ کی بات کی، پولیٹیکل تھیولوجی کی بات کی، تو اس پہ بنیادی طور پہ میں ایک منہجی نقطہ اخذ کر رہا ہوں کہ ایک سیاسی اور تاریخی لمحے میں جو مروج سیاسی تصورات ہیں اور جو ایک بحرانی کیفیت ہے ایک سیاسی نظام سے تبادلہ جو ہو رہا ہے ایک اور سیاسی نظام میں، دس مومنٹ آف کرائسس اینڈ ٹرانزیشن، تو اس میں جو ایک مروج سیاسی جو ہم کہہ سکتے ہیں ما فوق و طبیعتی، دا میٹافزیکل جو ایک خیال سامنے آ رہا ہے، دا میٹافزیکل امیج جو سامنے آ رہا ہے، تصویر جو سامنے آ رہی ہے، وہ کیسے پھر اثر انداز ہوتی ہے دینی اختلافات اور مباحث اور ان کے طرز گفتار پر. تو اگر ہم دیکھیں شفاعت کے موضوع پر جب مولانا فضل خیر آبادی اور مولانا شاہ محمد اسماعیل اپنی تکرار کرتے ہیں تو وہ مغلیہ دور کے جو کچھ شعارات ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اپنے متون میں
فضل خیر آبادی صاحب نے شفاعت کی تائید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک جو ہے قیامت کے دن مختلف جو فائلیں دیکھیں گے, مختلف اپنے جو گناہگار ہیں ان کی فائلیں دیکھیں گے, سب کی ایک ایک کر کے دیکھیں گے, اور پھر سب کو جو ہے وہ شفاعت فراہم کریں گے. شاہ محمد اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ ہے, جو اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے, وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ آپ کے مغلیہ بادشاہ جیسا نہیں ہے. تو وہ جس طرح ایک سیاست کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے ایک مباشر تعلق ہے, مباشرتاً آپ جو ہے اپنا ربط حاصل کر سکتے ہیں. مگر فضل خیر آبادی صاحب کے ہاں اللہ تعالیٰ, نبی پاک, متصوفین, عامت الناس, یہ جو تعلق ہے اس میں مستویات ہیں, اس میں لیولز ہیں, اس میں ایک تراکم ہے, there is a hierarchy جس کو آپ بگاڑ نہیں سکتے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک جدید سیاسی جو نظریہ ہے وہ شاہ محمد اسماعیل کے ہاں ان کی الہی سوچ میں ہم دیکھتے ہیں, اور ایک جو مغل سلطنت سے وابستہ جو ایک سیاسی جو ایک نظریہ ہے وہ ہم مولانا فضل خیر آبادی کی دینی نصوص میں دیکھتے ہیں. تو یہ جو ربط و تعلق ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو دونوں, اختصار سے آپ کا جواب ہے, دونوں جو منطقیں ہیں سیاست کی, پولس اینڈ پولیٹیکل, دونوں اس میں دیکھتے ہیں, مگر مختلف انداز میں ان کو میں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے اپنے کتاب میں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اچھا جی, بہت آپ بھی کوئی بات کریں نا, آپ کے علم سے ہم استفادہ کریں, آپ کے میرا خیال ہے وقت بہت جتنا بھی کم ہو, آپ کی حاضری ہو اور آپ کا مبصرہ نہ ہو تو بہت تشنگی رہ جائے گی. نہیں, میرا خیال ہے کافی وقت ہو گیا. میں نے تو آپ سے بہت سیکھا آج. ایک تو کارل شمٹ میں بہت دفعہ پڑھنے کی کوشش کی ہے اور اس میں ناکام رہا, تو آج آپ نے اردو میں کارل شمٹ کو سمجھا دیا, یہ بہت آپ کا بہت بڑا کمال ہے. تو خیر, مطلب آپ اس میں میں بس یہی جو امجد وحید صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ان علماء کی سوچ کو ایک تو سامنے لانا, اور جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت ہی اچھی چیز ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ بھلائی جا رہے ہیں, اور یہ جو ایک ہمارے ویسے بھی ہسٹوریوگرافی میں ایک کمی ہے, یا اس کی اورینٹلزم نے ایک طرح سے ہم نے نہ جانے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ ایک گولڈن ایج تھی اسلام کی, اور جو بعد کی اسلامک ہسٹری ہے اور سوچ ہے اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. تو اور یہ جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہی زیادہ ضروری ہے. اس کو یہ چیز اس کو چیلنج کر رہی ہے کہ آپ کے یہاں پہ بہت علمی کام ہو رہا تھا, اور یہ بات نہیں تھی کہ روایت جیسے ایک بس پرانی چیز کو آگے چلائے تقلیدی طریقے سے. ہر قسم کی نئے سچویشنز کانٹیکسٹ میں نئے طریقوں سے بحثیں ہو رہی تھی, فرق مختلف طریقوں سے علماء کے درمیان. یہ میرا خیال ہے یہ جو زیادہ بڑی بات ہے, مطلب ایک لارجر پکچر, یہ آپ نے بہت اس میں آپ کا ایک بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن. دوسری چیز یہ کارل شمٹ, مجھے ذرا میں خود نہ استعمال کروں اس لیے ذرا کچھ یہی ہے کہ جو اس کو بہت الگ بات کی جا سکتی ہے, مگر جو آپ کے جنرل جو آپ کی کوشش ہے کہ عام طور پہ ہم اپنی مسلمانوں نے جنرل بر صغیر میں بھی بیونڈ خالی کالونائزڈ لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ یا فارمرلی کالونائزڈ بہت دفعہ ایک ویسٹرن تھیورسٹ کو لے کے اپنی اس پہ اپنے ہسٹری پہ اس کو سمجھنے کے لیے اپلائی کرتی ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس سے آگے بات بڑھا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو اور دوسری مطلب اس کے پھر اپوزٹ ہے کہ بالکل آپ استعمال ہی نہ کرو ان سے, مطلب یہ اپنی ہسٹری کسی اور طرح سمجھو, اور اس کوئی ان دونوں میں تعلق نہ ہو, ورنہ ہم ایک ویسٹرنائزڈ
सिविलाइजेशन हो रही है या इस तरह की बात. तो ये आपने मतलब एक अच्छा एक इसका मिसाल कायम कर रहे हैं कि आप एक मगरबी थेरिस्ट को लेके मगर अपनी जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझा जा रहा है, उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा कि उसके थ्रू हम अपने, जैसे उसके थ्रू आप अब सोच समझे कि शाह इस्माइल क्या कह रहे थे, उसके बगैर सही बात समझ नहीं आ सकती. तो ये भी एक मेरे ख्याल में एक अच्छी मिसाल है जो कि आगे बढ़ाई जा सकती. जी, आपने दो बहुत जरूरी बातें की. मेरे ख्याल में एक आपकी बात इतनी अहम है, मैं उस पर मेरे ख्याल है इख्तिसार के साथ दो निकात पेश करूं, उस पर आपको इख्तिताम पजीर कर सकते हैं. दूसरी जो आपने बात की उससे मैं शुरू करता हूँ. बिल्कुल मेरा ख्याल है ये बहुत जरूरी है कि आजकल बड़ा चर्चा है, बड़ा एक जो है हर कोई जो है बात कर रहा है डी कलोनियल स्टडीज के बारे में, रद्द इस्तेमारियत के बारे में, रद्द इस्तेमारियत क्या है वगैरह वगैरह. तो मेरा ख्याल है एक जो उनसर है रद्द इस्तेमारियत का वो ये भी है कि हम ये दिखाने की कोशिश करें कि ये जो मगरब में मुख्तलिफ जो है बहसें हैं, गुफ्तगू होती है वगैरह, इन नजरियों को अपनी रवायात पर हावी भी ना करें और एक तत्बीकी मयार भी ना बनाएं, मगर साथ साथ ये भी दिखाएं कि इनसे इस्तेफादा करने के जरिए इन्हीं में जो कमियां और खामियां हैं वो क्या हैं, और उससे जो आपकी अपनी दाखिली मंतिक है आपकी रवायात को में उसको उभारने की कोशिश करें. अब ये बड़ी मुश्किल एक मशरू है, मगर मेरा ख्याल मनहजी एतबार से कोशिश यही की गई है. और आपने सही कहा कि दोनों तरफ जो एक या तो बिल्कुल हावी कर देना या बिल्कुल ही उससे कतई नजर रखना, दोनों मेरा ख्याल है शायद सूदमंद साबित ना हो. दूसरी जो आपने बात की वो बहुत जरूरी बात है और मेरे ख्याल पहले से जुड़ी हुई है, वो ये है कि जब हम बड़े सगीर की इल्मी रवायात का तज्जिया करते हैं, तहलील करते हैं, खासतौर पर 19वीं-20वीं सदी में, एक जो मनहजी सवाल जो बार बार उठता है वो ये है कि इस्तेमारी अहवाल और इस्तेमारी ताकत और फिर जो दीनी मबाहिस हैं, सोच है, उलमा की कुतुब है, मकालात, उसका आपस में जो ताल्लुक है उसका हम तज्जिया कैसे करें. तो इसमें भी जो मेरा मौक़िफ़ है आपसे मिला जुला है वो ये है कि हाँ, इस्तेमारी अहवाल से जो बिल्कुल एक बदला हुआ मंजरनामा हम देखते हैं, जदीद रियासत सामने आती है, मुख्तलिफ जो है नए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी, मुख्तलिफ तकनीकी एक जो मंजरनामा है वो बिल्कुल बदल जाता है, रेलवे सिस्टम, डाक का निज़ाम वगैरह वगैरह. तो उससे जो एक जो एक मंजरनामा है वो बिल्कुल तब्दील हो गया है. मगर साथ ही साथ ये जो इल्मी मबाहिस हैं और ये जो मुख्तलिफ जिसका जिक्र डॉक्टर अमजद वहीद साहब ने भी किया, इनकी एक लंबी तारीख है इस्लामी तारीख में. तो ये पहले मुफक्किर नहीं है जिन्होंने बिदअत के बारे में बात की है या जो इल्मुल गैब पे बात कर रहे हैं, इसकी एक लंबी तारीख है. तो मैंने कोशिश ये की है कि शायद एक तफरीक करना हमारे लिए सूदमंद साबित हो कि इस्तेमार के जो इदाराती और जो सियासी अहवाल हैं, जैसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल कंडीशंस, उसमें और फिर उसके जो इल्मियाती जो अहवाल है, एपिस्टेमोलॉजिकल कंडीशंस, उनमें तफरीक कायम रखना कि जो इल्मियाती जो रिवायात हैं उसकी एक लंबी तारीख है जो इस्तेमार से पहले भी है और उस इस्तेमार से बदल जरूर गई मगर तसलसल भी है, और जो नई एक सियासी और इदाराती जो एक अहवाल है जो सामने आए हैं उसकी एक अपनी हैसियत है. तो इसमें अगर हम तफरीक कर लें तो फिर हम ना तो अपनी इल्मी रवायात को इस्तेमारी ताकत पर जज्ब कर लेंगे, वी विल नॉट असिमिलेट इट, और ना हम इसको बिल्कुल जो है हम एक ऐसे रिवायत के तौर पे समझेंगे जो इस्तेमारी हवाल से जिसका टाकरा ही नहीं हुआ या जिसका मुकालमा ही नहीं हुआ. बिल्कुल टाकरा हुआ, बिल्कुल उसमें तब्दीली आई है, मगर बिल्कुल इस्तेमारी अहवाल में हमें जज्ब भी नहीं करना चाहिए. तो ये मेरा ख्याल है आपकी गुफ्तगू से एक बात सामने आई है जिस पर मैं बात को इख्तिताम पजीर करूंगा. बहुत शुक्रिया. ये आप मेरा ख्याल है कि अब आधे घंटे से ऊपर हो रहा है, तो हम अगर कोई और सवाल नहीं है किसी का तो अब मैं आप सब जाहिर है हमारे स्पीकर्स को बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत दिलचस्प बातें की और आप और पोचीदा चीजों को जरा खोला. तो और जो लोग जो आप हाजरीन हैं उनका शुक्रिया. इसमें काफी लोग आए. वो हालांकि मैं सोच रहा इस तरह की जिससे खुशी होती है देख के कि इस तरह के मौजू पे जो कि बहुत दिलचस्प है मगर कुछ थोड़ा सा कई लोगों को शायद
कॉम्प्लेक्स या अननोन सा लगे, पॉलिटिकल थियोलॉजी क्या चीज है, उसके लिए बहुत हमारे काफी आप लोगों ने टाइप दिया और यहाँ पे आए। चलें, और कोई मेरा ख्याल है किसी का सवाल हो तो आप हस्तोनीश को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। हाँ, और आप डॉक्टर शेर अली को डायरेक्टली भी ईमेल कर सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फौद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और रिजवान साहब भी बहुत, और हमजद साहब। जी 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 रिजवान साहब, अगर बस एक छोटी सी चीज पूछ सकता हूँ चलते चलते, एक छोटी सी जी जी आप हाकिम हैं, आप हाकिम हैं, आप नहीं, वो बस एक छोटी सी लाइन है आपके चैप्टर की, उसमें कहीं आती है, जी जी, वो था कि idea of the sovereign state with the capacity to actively regulate and make claims on the lives of its subjects was thoroughly modern. फिर वो more provocatively, Kaviraj further argues that in the Indian context, the idea of the state has been the primary source of modernity. सिर्फ थोड़ा सा ही अगर जो बदलते तस्वुरात हैं उसमें मॉडर्न स्टेट के हवाले से भी अगर 4 जुमले आप बोल दें, जरूर जरूर, सोर्स ऑफ मॉडर्निटी कैसे है स्टेट? जरूर जरूर जरूर। उसमें बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि रियासत और रियाया का आपस में जो ताल्लुक है उसकी क्या हैसियत है 19वीं सदी के से पहले और फिर उसके बाद। तो ये सुदीप्ता कविराज साहब जो कोलंबिया में एक मुफक्किर हैं सियासत के, वो ये फरमाते हैं कि जब हम तकाबुली जायजा करते हैं रियासत का और रियासत में और रियाया के रिश्ते का, तो ये जो एक मफरूजा है कि रियासत वो रियाया की जो आरा है और उसकी जो मंशा है उसकी अक्कासी करती है। तो ये एक इंतहाई जदीद मफरूजा है कि रियासत रियाया की मंशा की अक्कासी करती है और फिर उसके नियाबत में फिर वो अपने सियासी जो कवानीन वगैरह हैं वो उसका इजरा करती है। इससे पहले जो सूरत हाल थी वो ये थी कि हाँ, रियाया और रियासत में ताल्लुक तो था, मगर जो ताल्लुक था वो ऐसे वो इतना मजबूत नहीं था। जो इस माकबले जदीदियत जो रियासत है वो इतनी ताकतवर मजबूत नहीं है कि वो तमाम रियाया की मंशा की तर्जुमानी करने का दावा करे। तो ये जो एक मफरूजा है कि जदीद रियासत और वो अपने रियाया की मंशा की तर्जुमानी करता है, ये जो जदीद रियासत का एक तस्वुर है वो जदीद सियासत की भी एक कलीदी उनसुर है। तो ये बुनियादी तशरीह होगी उस जुमले की। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। बिल्कुल, मैंने शेर साहब आपका मैंने ईमेल यहाँ पे शेयर कर दिया, उम्मीद है तो जिसने आगे इनसे आगे गुफ्तगू करनी हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।